ہر مہینے کی پہلی اتوار کو جو محفل ہوتی ہے میرے گھر پر, تو اس میں بھی ہم سرکار والد صاحب کی آڈیو بیٹھ کے سنتے ہیں. تو ابھی بھی وہ سوال جو دل میں اٹھ رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ محفل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی لائیو ہی چل رہے ہیں. اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ سوال پوچھو, یہ آنے والے لوگوں کے سوال بنیں گے, یعنی کہ وہ فکر مند تھے آنے والے لوگوں کے لیے. میں دیکھتا تھا کہ تقریباً یہ ہر 10 سال بعد جو ہے نا, آپ کا پورا جو ہے نا وہ ایک فلیٹ چینج ہو جاتا تھا سارے کا سارے لوگوں کا, یعنی کہ نئے لوگوں کی تربیت جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی تھی. کسی پر بھی نا یہ آشکار نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون ہے, بس یہ پتا تھا یہ والد صاحب ہیں, یہاں رہتے ہیں, اچھے آدمی ہیں, لیکن یہ کون ہے, کیا مقام ہے ان کا, آپ بڑا مخفی رکھتے تھے. پوری امت کی فلاح کی دعا کرو, امت والا تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کرے گا. مجھے وہاں پہ ایسے محسوس ہوا کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ یہاں رو لو, گھر جا کے نہ رونا. پڑھائی کے معاملے میں آپ جو تھے نا بڑی توجہ کرتے تھے. ہم ختم ہو جائیں گے, باتیں نہیں ختم ہوں گی, آپ کی یاد چلتی رہے گی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے, فٹ ہیں؟ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور میں موجود ہوں ایک دفعہ پھر اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, بالکل ٹھیک. تو بس لاسٹ جو پوڈ کاسٹ تھی سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ویسے تو 2-3 جو ہے ایپیسوڈ کافی نہیں ہے پوری طرح سے ان کے بارے میں, بلکہ کئی ایپیسوڈز کافی نہیں ہے ان کے بارے میں بات کرنے کو. تو لاسٹ جو بات ہو رہی تھی وہ 1001 راتیں, تو وہیں سے ہی آپ کنٹینیو کریں. جی ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دور تھا جی جب یہاں پہ قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ ہے ایک فزیکل کالج, وہاں کے ڈائریکٹر تھے عزیز مغل صاحب. تو انہوں نے اہتمام کیا تھا کہ رات کو عشاء کے بعد وہاں پر محفل ہوا کرتی تھی, اور اس کو الف لیلوی داستان جو ہے نا وہ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے جی. کہ مسلسل 1001 رات محفل ہوئی ہے روز, اور روز آپ تقریباً کو رات کو 1 بجے 2 بجے اتنے بجے آپ تشریف واپس لاتے تھے, اور اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہوتی تھی کہ یہ عشاء کے بعد شروع ہوئی ہے تو یہ کب تک چلنی ہے, کہ 1 گھنٹے کی نہیں, 2 گھنٹے کی نہیں, 3 گھنٹے کی بھی, 4 گھنٹے کی بھی محفلیں اس دور میں یہ ہوتی رہی ہیں. کوئی عید کی چھٹی نہیں, کوئی اس کو چھٹی نہ ملی, بس جس نے سبق یاد کیا, چھٹی کوئی نہیں تھی جی. اور دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ یہ والا جو دور ہے نا جی, اس کی انفارچونیٹلی ہمارے پاس آڈیو ریکارڈ نہیں ہے. یہ وہ دور تھا جب واقعہ سنایا تھا اشفاق صاحب نے کہ بھئی میں سب سے پہلے آگاہ تھا جب وہ شب چراغ والا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ شب چراغ کی کتاب میں اشفاق صاحب نے کنڈی لگا لی تھی کہ آپ بتائیں آپ ہیں کون. اس کے بعد اشفاق صاحب کا نا وہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا. اچھا, اس میں اشفاق صاحب نے کتاب کا وہ لکھ کے نہیں دیا تھا, نوٹ نہیں بنا کے, نہیں یہ کتاب پر میں نہیں لکھ سکتا, یہ انہوں نے معذرت کی تھی. تو اب جب یہ سین شروع ہوا اور اشفاق صاحب کو کوئی صاحب وہاں پہ لے کے آئیں کہ آئیں آپ کو ایک درویش سے ملاتے ہیں اور آپ ذرا ان کی بات سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی واصف صاحب ہیں جن کی شاعری کی کتاب آئی تھی میرے پاس. تو کہتے ہیں اب میں جا کے جب بیٹھا وہاں پر, اور جو سوال جیسے ہو رہے تھے, اور آپ کا وہ ایک خاص تکلم ہوا کرتا تھا کہ سوال پوچھیں آپ پوچھیں, کوئی سوال پوچھیں, ایسے دعوت دی جاتی تھی. اور محفل کا کوئی ٹاپک نہیں ہوتا تھا کہ آج ہم فلاں موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے, آج ہم حیات الطیبہ کے حوالے سے گفتگو, نہ, کوئی ٹاپک نہیں ہوتا تھا. سوال, اور سوال کوئی بھی ہو سکتا تھا. نارملی آپ پسند فرماتے تھے ایسے سوالات کہ جس سے آپ کا ذاتی سفر کہیں پہ رک رہا ہے, آپ کا دینی سفر, آپ کا دنیاوی سفر, آپ کے خیال کا سفر, آپ کا روحانی سفر, کہیں پہ اگر اس میں کوئی آپ کو رکاوٹ پیش آ رہی ہے تو آپ کہتے ہیں جب سوال پوچھو ہم آپ کو بتا دیں اس کا. تو وہ سوال اور وہ جواب وہ چلنے شروع ہوئے. تو اشفاق صاحب نے مجھے بتایا کہ کہتے میں بھی فقرہ شناس آدمی ہوں, میں بھی ڈرامہ لکھتا ہوں. تو کہتے ہیں یہ جو باتیں آ رہی تھی نا, یہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ریاضی کے فارمولے آسمان سے اتر رہے ہیں اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں.
اور ایک انتہائی خوبصورت فلو کے ساتھ وہ سارا معاملہ چل رہا ہوتا تھا. ابھی بھی جیسے سرکار وائس صاحب کی چینل پہ جو آپ کا آفیشیل چینل ہے اس کے اوپر آپ کی آڈیوز موجود ہے, وہ آپ سنیں تو ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ واقعی ایک نزولی کیفیت چل رہی ہوتی ہے اور ایک خاص انداز میں بات جا رہی ہوتی ہے. اور کہتے میں نے وہ دیکھا نا تو میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا ایسے دریا آ رہا ہے عرفان کا, اور باتیں لوگوں کے کانوں میں جا رہی ہیں پر ضائع ہو رہی ہیں, ریکارڈ نہیں ہو رہی. کہتے ہیں پھر وہ میں نے ریڈیو کا آدمی تھا, میرے پاس ایک وہ چھوٹا سا تھا ریکارڈر, تو میں وہ لے کے آ گیا, تو لا کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی یہ نا بلی ہے یہ جو ہے نا ریکارڈنگ کرتا ہے جی. تو آپ نے کہا اٹھاؤ اس کو, یہ نہیں رکھنا بیچ میں. تو کہتے میں نے وہ بہرحال اٹھا لیا. تو اب جب اگلے دن محفل ہوئی تو میں وہ ریکارڈر نہیں لے کے آیا, تو آپ نے پوچھا کہاں ہے تمہاری بلی؟ اور انہوں نے کہا جی وہ تو میں گھر چھوڑ آیا ہوں. اور جاؤ لے کے آؤ. کہتے وہ میں لے کے آیا تو لا کے تو وہ پھر میں نے سامنے رکھا. تو اس وقت کچھ اشفاق صاحب نے کو 20-25 کیسٹس جو تھی نا ریکارڈ کی تھی جی, وہ اس میں سے کچھ میرے پاس ہیں موجود, باقی کا مجھے ریکارڈ نہیں مل سکا. ڈھونڈوں گا وہ بھی انشاءاللہ تعالی مل جائے گا کہیں نہ کہیں پہ. لیکن 1001 رات نہیں ہے ریکارڈ میں. یہ وہ دور تھا کہ جی جب اب دیکھیں کہ سوال پوچھنے والوں میں کون لوگ شامل تھے. اشفاق صاحب تھے, اجاز بٹالوی صاحب تھے, حنیف رامے صاحب تھے, اور اس دور کے جتنے بھی نابغہ اثر حضرات تھے جو جن کا طوطی بولتا تھا اس وقت, یہ وہ لوگ تھے جو سوال پوچھا کرتے تھے. اور سوال کا کیا لیول اور اس جواب کا بھی پھر کیا لیول, اور سبحان اللہ میں کہتا ہوں کہ ایسے نقطے کھلے, ایسی دریا بہے عرفان کے کہ پھر وہ لوگوں کے اندر وہ بات جو تھی نا وہ ایسے بھاگنی شروع ہو گئی. تو بابا یحییٰ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اسی دور کے واقعے کا ذکر کیا کہ جی میں ڈھونڈتا تھا کہ مجھے بھی کوئی بابا ملے, تو کہتے ہیں اشفاق صاحب مجھے لے کے گئے, آج تجھے میں ایک بابے سے ملا ہوں. تو کہتے ہیں میں گیا تو میں دیکھا ایک نوجوان سا آدمی بیٹھا ہوا ہے, پینٹ شرٹ, اس نے پینٹ کوٹ بھی پہنا کرتے تھا, بہت زیادہ پہنتے تھے اس پینٹ کوٹ. تو ہاتھ میں اس کے چابیاں ہیں, وہ چابیاں ایسے ایسے ہاتھ میں گھما بھی رہا ہے. تو میں نے کہا اشفاق ہے تو کتنے لے کے آ گئے؟ میں نے یہ تو میں بابا نہیں لگتا. تو کہتے ہیں اتنے میں وائس صاحب نے مخاطب کیا, ادھر بابا ڈھونڈ رہے ہو تم؟ تو بابا نہیں مل رہا, چلا آج سے ہم تجھے بابا بنا دیتے. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں وہ پھر بابا یحییٰ بنا دیا پھر مجھے. بہت تیز روانی سے ساری بات وہ چل رہی تھی. ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں آج تک 6,500 سے زائد سوالوں کے جواب دے چکا ہوں. اللہ اکبر. 6,500 وہ سوال جو آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ آپ کو مل سکتے ہیں, آپ کے روحانی سفر میں, دینی سفر میں, خیال کے سفر میں. تو وہ کتنے سوال ہو سکتے ہیں جی آپ کے؟ 6,500 سے زائد سوال. یہ تو آن ریکارڈ موجود ہے, سرکار نے یہ بات کہی بھی ہے. اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ سوال پوچھو, یہ آنے والے لوگوں کے سوال بنیں گے, یعنی کہ وہ فکر مند تھے آنے والے لوگوں کے لیے. جی ہاں بالکل جی بالکل. اور ایک محفل میں یہ بھی کہا کہ کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے بعد پھر کون ہمیں جواب دے گا؟ تو آپ نے کہا کہ وہ آنے والے لوگوں کو میں خود ڈیل کروں گا, آپ گھبراؤ نہیں. اللہ, ایسے ہی ہے. اور ڈیل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے سامنے ہے جی, بالکل الحمدللہ. جن کی ملاقات نہیں ہوئی بھی ہے, اور دیکھیں کس طرح سے وہ بات اب پھیل رہی ہے کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے کی ہوئی بات آج دنیا کے ہر گوشے میں جا رہی ہے جی. سبحان اللہ. تو وہ تقریباً سمجھ لیے 3 سال کا دورانیہ تھا. یہ 82 سے کوئی 85 تک یہ چلا جی. 85 میں گلشن راوی میں جو ہمارا گھر تھا جی, وہاں پر محفل شروع ہو گئی ہوئی تھی جی. جمعرات کی محفل اس کو کہا کرتے تھے. جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے, تلاوت ہوتی تھی, اور اس کے بعد پھر یہی کہ سوال پوچھو, اور سوال کہا جاتا تھا. اور
اس میں لوگوں نے یہ بات پھر محسوس کی کہ ہم سوال بھی نہیں کرتے اور ہمارے جواب بھی آ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سوال ابھی ہمارے دل میں ہوتا ہے اور ہمیں جواب آ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہماری ایک عائشہ آپا ہوا کرتی تھی, اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. وہ کہتی ہیں خواتین بھی بیٹھتی تھی جی, رائٹ سائڈ پہ ایک مختصر سی 8-10 خواتین بیٹھتی تھی اور سامنے سارے مرد بیٹھا کرتے تھے. تو آپ خواتین کو بھی مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ اب آپ بھی سوال پوچھا کرو, پوچھو سوال. تو عائشہ آپا نے کہا کہ اب وہ جب مجھے سر کہا کرتے تھے کہ سوال پوچھو تو میرے پاس تو سوال ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. تو ایک دن میں نے سوچا کہ میں نے کچھ سوال تیار کر کے لے کے جاتی ہوں, اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں سوال تو میرے پاس ہونا کرنے کے لیے. کہتی نہیں, میں نے ایک سوال تیار کر کے رکھ لیا کہ اب مجھ سے ویسا پوچھیں گے کہ سوال تو پھر میں پوچھ لوں گی. کہتے ہیں اس محفل میں والد صاحب نے مجھے مخاطب ہی نہیں کیا اور گفتگو چلتی رہی, محفل ختم ہو گئی. اب وہ سوال رہ گیا میرے پاس. اگلی جب محفل ہوئی تو محفل کے درمیان میں آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ سوال پوچھو. تو کہتی میں نے ٹھک کر کے سوال پیش کر دیا. تو آپ نے فرمایا باسی سوال نہیں چلے گا, تازہ سوال لے کے آؤ. سبحان اللہ. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک پورا ایک نظام چل رہا تھا کہ یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ یہ باسی سوال ہے اور یہ, اور کس کے دل میں کون سی گتھیاں جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں اور وہ کیسے کھل رہی ہیں. سوال ایک کر رہا ہوتا تھا اور جواب 10 لوگوں کو جا رہے ہوتے تھے. اور یہ جو کیفیت ہے یہ آج تک جب کبھی ہم بیٹھ کے وہ آڈیو سنتے ہیں نا جی, وہ ابھی ہر مہینے کی پہلی اتوار کو جو محفل ہوتی ہے میرے گھر پر, تو اس میں بھی ہم سرکار والد صاحب کی آڈیو بیٹھ کے سنتے ہیں. تو ابھی بھی وہ سوال جو دل میں اٹھ رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ محفل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی لائیو ہی چل رہے ہیں وہ. سبحان اللہ. ایسے ہی ہے. سبحان اللہ. یہ بہت قیمتی دور تھا جی یہ والا. جمعرات کی محفل شروع ہوگی گھر پر, مغرب سے عشاء تک تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا جو ٹائم ہوتا تھا جی, اس درمیان میں محفل ہوتی تھی. اور محفل کے اختتام پر کوئی صاحب اگر مٹھائی لائے ہوئے ہیں تو مٹھائی تقسیم کی. کوئی بہت لمبی چوڑی فارمیلٹی, لنگر کا پکانا, یہ کرنا وہ کرنا, کچھ بھی نہیں. سادہ طریقے سے آئے ہیں, اپنے سوال کیے ہیں, اپنی بات کی ہے, اور پھر آپ اس کے بعد سب کو کہتے چلو آپ بھی چلو سارے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور محفل شروع ہو گئی. اب قذافی اسٹیڈیم والی محافل ختم ہو چکی تھی اور قذافی اسٹیڈیم کے بعد یہ جمعرات کی محفل شروع ہوئی. پھر ایک ساتھ جمعے کی محفل بھی شروع ہو گئی. جمعے کو محفل جو تھی نا وہ کسی کے گھر پر ہوا کرتی تھی, جس میں یہ سارے لوگ شامل ہیں. اشفاق صاحب بھی شامل ہیں, حنیف رامے صاحب بھی شامل ہیں, ہمارے ایک بہت ہی پیارے شخصیت ہے محترم بلال صاحب, ان کے گھر میں سب سے زیادہ محافل ہوئی ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے گھر پہ محفلیں ہوئی ہیں, ضیاء شاہد صاحب کے گھر پہ ہوئی ہیں, آپ عائشہ کے گھر پہ ہوئی ہیں, نعیم وسیم 2 بہنیں آئے کرتی تھیں, ان کے گھر پہ محافل ہوئی ہیں. یہ تو میں نے خود اٹینڈ کی ہوئی ہیں نا جی یہ جو محفلیں. بلکہ ایک محفل کے اختتام پہ رامے صاحب نے, کسی کے گھر محفل ہو رہی تھی تو رامے صاحب نے وہاں پہ اناؤنس کیا جاتا تھا جمعے کی محفل کے اختتام پر کہ اگلی محفل کس کے گھر پر ہوگی, اور اس کا ایڈریس دیا جاتا تھا. وہ محفل عشاء کے بعد شروع ہوتی تھی اور وہ تقریباً کوئی 2 گھنٹے کی یا 2-2.5 گھنٹے کی وہ محفل ہوتی تھی. ان محافل کی جو جتنی بھی محافل ہوئی ہیں نا, ان کو اب ہم نے وہ کتابی شکل میں لے کے آئے ہوئے ہیں. گفتگو کے عنوان سے جو کتابیں چل رہی ہیں یہ وہی محافل ہیں, یہ وہی سوال ہیں, یہ وہی جواب ہیں جن کو کیسٹ سے کتابی شکل میں لے کے آئے ہوئے ہیں کہ جیسے وہ بولی گئی ہے کتاب کیسٹ میں, ویسا ہی کتاب کے اندر بھی ہم نے لکھ دیا گیا. اس کے تقریباً اب تک کچھ 34 والیومز آ چکے ہیں کتاب کے. 35 پہ کام ہو رہا ہے جی ابھی انشاءاللہ تعالی. وہ بھی امید ہے کہ اس عرس مبارک تک ویسا کہ وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا. یہ والا جو دور ہے جی, اچھا یہ جو ابھی میں نے آپ کو یہ آخری دور تھا جی. یہ سمجھ لیں 85 سے شروع ہوا اور یہ 92 اکتوبر 24 اکتوبر یہ آخری محفل آپ کی ہوئی ہے جی یہاں تک. اس کے بعد آپ کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہو گئی, پھر آپ علاج کے لیے بھی گئے. یہ جو مختلف گھروں میں محافل ہوا کرتی تھی نا, ان کے اندر بھی بے بہا باتیں, بے بہا واقعات اور ایسے ایسے راز کھلے ہیں, ایسی ایسی باتیں کھلی ہیں
کہ لوگ جو تھے نا وہ ششدر رہ جاتے, حیرت میں چلے جاتے تھے. اور جیسے لاہور انگلش کالج کا دور میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کی آواز آ رہی ہوتی تھی اور ایک پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا. تو یہ محفل بھی جب ہو رہی ہوتی تھی نا تو یہ محفل بھی ایسے ہی ہو رہی تھی, آپ کی ایک آواز کا ایسے ایک جادو چل رہا ہوتا تھا. اور ساری محفل جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, کو بہت بڑی تعداد آپ رکھنا نہیں چاہتے تھے. وہ تقریباً کوئی 35, 40, 45, 50 اس سے اوپر نہیں کبھی کوئی لوگ ہوئے محفل میں. تو اتنے ایک محفل میں کہیں پر اکٹھے ہو جاتے تھے. ان محفل میں بھی پھر بڑی بڑی واقعات ہوئے جی, اور بڑے بڑے ہمارے لیے بھی سبق آپ چھوڑتے گئے. ایک نئی کسی جگہ پہ میں گیا, پہلی دفعہ اس گھر میں محفل تھی جی. تو میں جب پہنچا, وہ سرکار کے ساتھ ہی گیا تھا میں, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی ایونٹ ٹائپ کو ہو رہا ہے, برتھ ڈے تھی یا کوئی سم تھنگ لائک دیٹ, کچھ اس طرح کا ایونٹ تھا. تو انہوں نے وہ کوئی ایک برتھ ڈے رکھی ہوئی تھی, برتھ ڈے کے بعد انہوں نے کوئی محفل سرکار کی رکھی ہوئی تھی. اب جو لوگ آئے وہاں پر, اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک نقطہ واضح کر دوں کہ سرکار والا صاحب کی محفل میں بغیر اجازت کے کوئی نہیں آتا تھا, اجازت لینی پڑتی تھی. اگر کسی نے کسی کو لے کے بھی آنا ہے تو وہ پہلے فون کر کے پوچھتا تھا کہ جی میں آج میرے ساتھ فلاں مہمان ہے, میں ان کو ساتھ لے آؤں, اجازت ہے. اگر آپ اجازت دیتے تھے تو پھر وہ شخص کو بلا لیا جاتا تھا. ادروائز کوئی ایسا فارمولہ نہیں تھا کہ کوئی رینڈملی کوئی ایسے اٹھ کے آ جائے, اور اس کی کوئی خاص وجہ بھی ہوگی جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ وہ ایک سوچ کے ساتھ, ایک مزاج کے ساتھ چیزوں کو چلایا جاتا نا, تو مزاج تو بڑے رنگ برنگے بھی ہیں. کچھ صوفیہ کو نہیں مانتے, کچھ مانتے ہیں, کچھ اپنا بولنے کا جن کو زیادہ شوق ہوتا ہے. یہ ساری وارداتیں وہاں پہ میں دیکھتا رہا ہوں ان محافل میں. سب نہیں میں نے اٹینڈ کی, مجھے شروع میں محفل میں بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں تھی. تو میری ڈیوٹی ہوتی تھی پانی پلانا ہے, چائے پلانی ہے, تو یہ میں ڈیوٹی دیتا تھا. یا کوئی مہمان آئے ہیں تو ان کو بٹھانا ہے, سرو کرنا ہے, ادھر تربیت ہوتی رہی ہے. تو جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا نا جی, تو سیکنڈ ایئر میں مجھے پہلی دفعہ اجازت ملی. پھر میں بی کام میں اور ایم بی اے تو بہت ہی تھوڑا عرصہ تھا جب آپ کا وصال ہو گیا تھا. 93 جنوری میں آپ کا وصال ہوا تھا. تو یہ 85 سے لے کر تو یہ 92 اکتوبر تک یہ محافل چلی ہیں جو گلشن راوی میں ہمارے گھر پر اور کسی کے گھر پر. تو وہ بتا رہے تھے کہ حنیف رامے صاحب نے نا محفل کے اختتام پہ کیا اناؤنس کیا کہ واصف صاحب کی اگلی محفل اس گھر میں ہوگی جس گھر میں ہم رہتے ہیں. ذرا انداز دیکھیں نا کہ واصف صاحب کی اگلی محفل واصف صاحب کے اس گھر میں ہوگی جدھر ہم رہتے ہیں, یعنی کہ یہ واصف صاحب کا ہی گھر ہے جہاں پہ وہ. تو بڑی محبت کرتے تھے. ان کی جو مسز تھیں شاہین رامے صاحبہ, وہ بھی اللہ ان کو غریق رحمت کرے, بہت اچھی نیک خاتون تھی اور بڑی محبت سے محفل سجایا کرتی تھی. ایک اور ہماری بڑی اچھی خاتون ہوا کرتی تھی سمینا بی بی, سرگودا کی تھی. وہ یا بہت ہی ٹھیٹھ قسم کی انگلش بولتی تھی یا بہت ٹھیٹھ قسم کی خوشابی بولتی تھی. وہ درمیان والی اردو نہیں وہ بولتی نہیں ہے. واصف صاحب کے پہ کریں دے ہو تسی, ادھر نہ ہو تسی ہے, اب موٹر تسی پرانی رکھی, موٹر تو نوی لو تسی ہے, اس طرح سے کرتی تھی. اور وہ کسی انگریز امبیسڈر کے ساتھ ان کی شادی بھی ہوئی تھی. اس طرح کی وہ کراری انگریزی بھی بولتی تھی. وہ بڑی براڈ مائنڈیڈ اور بڑی وزڈم والی خاتون تھی جی. وہ آؤٹ سپوکن تھی, بولنے والی تھی. یہاں پر یہ جو محافل ہوئی ہیں نا, ان محافل میں نوجوانوں کے سوالوں سے لے کر تو بزرگوں کے جو سوال ہیں نا جی, یعنی کہ ایج گروپ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, وہ سب کیٹر ہوئے ہیں. کہ جو سوال, اچھا وہ میں اب آپ کو درمیان میں وہ واقعہ روک دیا میں نے کہ جس گھر میں وہ پارٹی ہو رہی تھی, بالکل پارٹی ہوئی, ختم ہوئی تو محفل کا آغاز ہو گیا جی. اب محفل میں ان کے جو اپنے بلائے ہوئے مہمان تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے, اور اس میں کچھ انجینئرز نوجوان لڑکے بھی تھے ان کے جو فیملی کے تھے. سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا. مجھے اب سوال تو یاد نہیں ہے. اس میں ایک لڑکے نے, بڑا وہ آؤٹ سپوکن سا تھا, اس نے سوال پوچھا
تو آپ نے اس کے جواب میں جو ارشاد فرمایا وہ جواب مجھے یاد ہے. جواب میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو کوشش سے گدھا اچھا گدھا بن سکتا ہے, گھوڑا نہیں بن سکتا. یہ گھوڑے کا نصیب ہے کہ وہ گھوڑا ہے. یہ تقدیر نصیب کی جو بات سمجھائی جا رہی تھی نا, اچھا میرے جیسا جو BCom لیول کا جو بچہ تھا جی, اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اس کے سوال کا یہ مکمل جواب ہے. لیکن اس کو نا اس نوجوان نے کوئی بحث کی شکل دینا شروع کر دی اور کراس کویسچننگ, اور اس طرح سے نا تھوڑی سی مجھے ایسے لگا بد تہذیبی ہو رہی ہے وہاں پر. اور یقین مانے مجھے بڑا غصہ چڑھا تھا. میرا دل کرے کہ میں جا کے نا تو اس کو 2 لگا دوں. سچی میں اس طرح کی بد تہذیبی میں نے دیکھی نہیں تھی کبھی. بہت اندر سے ایسے میں مٹھیاں بھینچ رہا تھا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے یہ. تو جہاں پہ کبھی ایسی بات ہوتی نا, کوئی بہت زیادہ سنانے کی کوشش کرے تو سرکار پہ چپ ہوئے تھے, آپ بولو چلو. اس کو بولنے دیا, تھوڑی دیر کو آدھا پونا گھنٹہ محفل ہوئی, محفل ختم ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کھانا رکھا تو میں نے تو نہیں کھایا جی کھانا. میرا خیال ہے اور بھی 2-4 لوگ جو اس محفل کے تھے انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا. پسند ہی نہیں آئی بات مجھے ساری کی ساری. اب ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں, واپس آ رہے ہیں, تو آپ نے کہا کہ آج کس کس کا دل کر رہا تھا کہ اس کو کچھ چاقو مار دے جا کے. میں بولتا, مجھ سے پہلے گاڑی میں بیٹھے ایک اور صاحب تھے, شاید افضال صاحب تھے یا کون تھے, انہوں نے کہا جی میرا دل کر رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ دیکھو تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, سبق یہ ہے کہ پروگرام میں کبھی پروگرام شامل نہیں کرنا. اللہ اکبر. جو کام کرنا ہے اس کو مکمل ایک جگہ پہ کام میں کرنا ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جی برتھ ڈے رکھو ساتھ میں محفل رکھ لو, نعت منگنی رکھی ہے تو ساتھ میں محفل نعت رکھ لو. یہ غلط طریقہ ہے. محفل نعت رکھنی ہے محفل نعت رکھو, منگنی رکھنی ہے منگنی رکھو. جو ایونٹ رکھا ہے اس کو مکمل اسی کی کلیبوریشن میں جو بھی رکھنا رکھو. یہ 2 مختلف المزاج کام ہے. جو محفل ہوتی تھی یہ تو پیورلی ایک روحانی کیفیات کا نزول ہوا کرتا تھا لوگوں کے اوپر, اور ان کی کتنی ان کی دل کی اندر کی باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہوتی تھی. عام بات نہیں ہو رہی ہوتی تھی. وہ ابھی بھی سنے تو وہی محسوس ہوتی ہے, وہ ساری کیفیت محسوس ہوتی ہے جو آپ نے فرمائی ہے ساری باتیں. تو آپ نے کہا کہ یہ کبھی نہ کرنا. یقین کریں اس دن کے بعد سے میرا تو زندگی کا پکا اصول بن گیا کہ کبھی پروگرام کے اندر پروگرام میں نہیں کرتا. گھر سے سوچ کے نکلا ہوں نا کہ اس کام کے لیے جانا ہے تو میں وہی کام کر کے آؤں گا, میں اسے دائیں بائیں نہیں کبھی جاتا. ایسا میرا وہ مزاج بن گیا ہے کہ فارمولہ پکا ہو گیا نا جی. وہ میری بھی ساتھ ساتھ تربیت ہو رہی ہوتی تھی, گھر میں بھی تربیت ہوتی تھی میری, اور جو ہے وہ گھر سے باہر بھی تربیت ہوتی تھی. تو یہ بڑا گولڈن ٹائم تھا جی. اس میں سب سے زیادہ جو گفتگویں ہوئی ہیں اور یہ ریکارڈ میں آئی ہیں الحمدللہ. اچھا ریکارڈ میں بھی اور بھی بہت ساری چیزیں نہیں آئیں. ریکارڈ میں یہ نہیں آیا کہ جب آپ اپنے آفس میں بیٹھتے تھے اور جو لوگ آتے تھے اور جو وہاں پہ جو باتیں ہوتی تھی, دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک گورا آیا, انگلش میں ساری کنورسیشن ہو رہی تھی. وہ یہاں پر آیا تھا یہ صوفیزم اور شرائنس کے متعلق ایک پورا سروے کرنے کے لیے, اور وہ پاکستان کے ڈفرینٹ شرائنس پہ چکر بھی وہ لگا کے آیا ہوا تھا. اس کی کوئی ایک تھیری چل رہی تھی ساری. تو اس نے بتانا شروع کیا کہ جی میں فلاں شرائن پہ گیا, ایسے گیا ویسے گیا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اچھا تم یہ بتا سکتے ہو کہ جب کسی کے مزار میں تم داخل ہوتے ہو تو کیا تم وہاں پہ یہ چیز محسوس کر سکتے ہو کہ جو صاحب مزار ہے یہ جلال والے تھے یا جمال والے تھے یا کس کیفیت کے بزرگ تھے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں جی میں نہیں یہ بتا سکتا. تو آپ نے پھر نا اپنا ایک شعر جو بڑا قیمتی شعر ہے اس کو سنایا, اور اس کو پھر انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ اپنے اپنے مزار میں واصف اپنی اپنی صفات کی خوشبو. سبحان اللہ. کہ جس ذات کا وہ مزار ہے اس کے مزار میں اس کی صفات کی خوشبو جھلک آتی ہے وہاں پر. سبحان اللہ. تو اس لیے ہر مزار کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے. کہیں پہ جا کے آپ تھوڑا جیسے آپ کو مزارات کو بھی دیکھ لیں تو ہماری جو مذہب کی جو جگہ ہے سب سے بڑی کہ آپ مکہ شریف چلے جائیں تو خانہ کعبہ کو دیکھتے جلال
نظر بھی آتا ہے اور ایک رحمت بھی خیر نظر آتی ہے وہاں تو. لیکن جیسے ہی آپ مدینہ شریف جائیں تو سوائے رحمت کے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا جی ہے وہ رحمت ہی. تو یہ چونکہ سن رکھا تھا میں نے کہ صفات ہوتی ہیں وہاں پر ہر جو جس ذات سے منسوب ہے وہ جگہ, ہر شخص کی اپنی کوئی ایک پہچان ہوتی ہے. تو یہ سرکار نے اس کو بتایا. تو آپ جایا کرتے تھے مزارات پہ بھی. ایک تو وہ دور تھا نا جی جب وہ آپ موٹر سائیکل پہ چلے گئے ہے. بالکل. تو یہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے کہ آپ یہ اس طرح سے نکل گئے تھے راؤنڈ پہ, موٹر سائیکل پکڑی اور نکل گئے. تو اچھا اس میں میں یہ اگر آپ کو اگر کیٹیگرائز کروں نا, یہ 3 دور کہ نابھا روڈ کالج کا دور, فزیکل ایجوکیشن کالج جو تھا اس کا دور, اور یہ گلشن راوی کا دور, اور اس میں جو ساتھ ہی جمعے کی محفل کا دور ہے. ان تینوں ادوار کے لوگ علیحدہ علیحدہ تھے. یعنی کہ اس دور کے جو کالج کے دور کے لوگ تھے نا, وہ اس دور میں انہوں نے تربیت لی, پاس بیٹھے اور پھر وہ اپنے اپنے میدانوں میں چلے گئے. تعلق میں رہے, کوئی دور چلے گئے, کوئی قریب سے رہے, کوئی خط لکھتے رہے, فون پہ رہا رابطہ, کئی غائب ہو گئے. لیکن میں دیکھتا تھا کہ تقریباً یہ ہر 10 سال بعد جو ہے نا آپ کا پورا جو ہے نا وہ ایک فلیٹ چینج ہو جاتا تھا سارے کے سارے لوگوں کا. یعنی کہ نئے لوگوں کی تربیت جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی تھی. تو ابھی جتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ابھی جو اٹیچ ہیں, جن میں ڈاکٹر مخدوم محمد حسین صاحب ہیں, جہانگیر میر صاحب ہیں, ڈاکٹر اظہر صاحب ہیں, اور بہت بے بہا لوگ ہیں جی سارے. چغتائی صاحب ہیں, ڈاکٹر خوشی صاحب ہیں, تو چغتائی صاحب تو وفات پا گئے ہوئے جی. اعجاز الحق صاحب ہیں. یہ 85 کے دور کے لوگ ہیں جی. یہ جو 85 میں آئے اور 93 تک جب تک وصال ہوا اس وقت تک ساتھ رہے جی. اس سے پہلے کی اور بریڈ تھی, اس سے پہلے کی اور لوگ ہوا کرتے تھے. تو وہ ڈفرینٹ مزاج کے لوگ میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایک وقت میں رہے ہیں. اور پھر اچھا یہ تو تھا ایک بڑا یوں کہہ لیں کہ علمی جگہ تھی کہ جہاں پر علم و فضل کی داستان بیان ہو رہی ہوتی تھی روحانی کیفیات کے ساتھ. لیکن آپ کے اینگل میں کچھ اور بھی لوگ تھے جو بڑے چھپے ہوئے صوفیہ بھی ہوا کرتے تھے, اور بڑی بڑی طاقت والے لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو اپنی اپنی جگہ پر بڑے سمجھ لیں عامل بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو, اور بڑے اس طرح کے لوگ بھی رہے ہیں. درمیان میں کئی جنات والے لوگ بھی رہے ہیں, کئی روحوں والے لوگ رہے ہیں. تو یہ سارے بڑے ڈفرینٹ لوگ جو تھے نا. اب یہ درویش کے پاس سارے لوگ آتے ہیں جی. یہ جو وقت کے جو ہوتے ہیں نا جی کتب جو ہوتے ہیں, کتب ارشاد ہوتے ہیں, یا کہہ لیں کہ کتب بیسیکلی تو کہتے ہیں نا وہ اس مینار کو جو روشنی دیتا ہے سبحان اللہ, وہ کیا سمندر کے کنارے لائٹ جس کے اوپر لگی ہوتی ہے جی, لائٹ ہاؤس اس کو بولتے ہیں. ہاں جی, یہ لائٹ ہاؤس ہوتے ہیں بیسیکلی, جو اپنے دور سے بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کو وہ روشنی دکھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس کو رستہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ادھر ہے صحیح رستہ, اللہ کا رستہ, ادھر چلو. تو وہ لوگوں کو پکڑ کے لا کے آپ نے یہ بات بتا رہے ہوتے تھے. اور یہ صرف بیان کی حد تک باتیں نہیں تھیں. میرا چونکہ میری پیدائش ہے 71 کی جی, تو 71 کے بعد سے مجھے یوں سمجھے کہ میری 3 سال کی میموریز ہیں میرے پاس. when I was 3 years old, اس وقت جو کچھ ہو رہا ہوتا تھا مجھے وہ میموری میں ہے میری. تو 3 سال سے جب آپ کا وصال ہوا ہے تو میری عمر اس وقت ہوگی 21-22 سال ہوگی جی. میں MBA کے 2nd سیمسٹر میں تھا اس وقت. تو یہ دور کے اندر جو میں نے چیزیں دیکھی, آبزرو کی. اچھا میں اب چونکہ گھر میں بڑا تھا, یہ میں نے بہنوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا ابھی تک آپ کو کہ میں گھر میں بڑا ہوں جی. مجھ سے چھوٹی بہن ہے, اس کا نام ہے سعدیہ واصف, وہ مجھ سے 4 سال چھوٹی ہے جی. سعدیہ واصف کی شادی ہوئے محمد جان کے ساتھ اسلام آباد میں ہوتی ہیں. اس سے جو چھوٹی ہے اس کا نام ہے نادیہ واصف, اس کی شادی لاہور میں ہوئی ہے. عامر سیال صاحب اس کے ہسبینڈ ہیں. اور اس سے چھوٹی جو ہے اس کا نام ہے قدسیہ واصف, اور اس کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا نام آصف چودھری ہے, وہ آسٹریلیا میں ہوتی ہے. تو ہمیں
یوں سمجھ لے کہ ایک تو خیر میری محبت بھی تھی بہنوں کے ساتھ. میری جو مجھ سے جو چھوٹی بہن تھی نا, میں اس کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا تھا. میں اس کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتا تھا, تو اس کے ساتھ وہ گڈی اڑاتا, تو میں نے وہ پنا ہوتا تھی جی اس وقت, چرخی نہیں ہوتی تھی, پنا ایسے, اس کے اوپر وہ باندھی ہوتی تھی ڈور. تو ان کو میں نے سکھانا کہ اس کو کیسے پکڑتے ہیں کہ میں گڈی اڑا رہا ہوں تو ڈور نہ پھنسے ہے. اس طرح کا وہ میرے چھوٹے بھائی تھے تینوں. تو تینوں جو ہے نا یہ میرے ساتھ مل کے ہم سارے پروجیکٹ کر رہے ہوتے تھے. تو میری ایک تو خیر محبت بھی تھی ان کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ. ابھی بھی الحمدللہ بالکل بچوں کی طرح میرے لیے وہ. ابھی ان کے بچے بھی بچے ہیں, تو وہ خود بھی بچے ہیں میرے لیے. تو سرکار نے بھی کبھی نا ہمیں کو بہت زیادہ فرق نہیں رکھا کہ میں بیٹا ہوں تو مجھے کوئی بڑا ایکسکلوسیو قسم کا کوئی ٹریٹمنٹ دیا جانا تھا. بلکہ بیٹیاں نا ان کو بہت زیادہ پیاری تھی سرکار بھائی صاحب کو. آپ کو بیٹیاں ویسے بڑی پیاری تھی, تو وہ آپ نے وہ بیٹیوں کو بڑے پیار سے رکھنا اور پیار سے ان کو بلانا اور ان کی تربیت کرنی. اچھا, جب سرکار تشریف لائے تھے نا, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور انگلش کالج کا بورڈ لگایا تھا اور وہ بورڈ سارا ٹوٹ گیا. تو اس کے بعد سرکار نے گھر میں اسکول کھول لیا تھا, بچوں کا اسکول. اس کا نام تھا واصف آئیڈیل اسکول. اور وہاں پر اماں جی جو تھی میری, وہ ہیڈ مسٹریس وہ بن گئی. اور میرا خیال ہے اس اسکول کا مقصد یہ تھا کہ تینوں بیٹیوں کو 5ویں تک پڑھانا ہے. تینوں بیٹیوں نے سب سے پہلے سعدیہ نے 5ویں کی, اسکول میں گئی. نادیہ گئی بعد میں, قدسیہ گئی, نادیہ قدسیہ دونوں گئے. تو جب وہ گئے ہیں تو اسکول بند ہو گیا. اور مطلب اس کی اتنی ایج تھی, وہ 5 سال 6 سال وہ اسکول چلا ہے. لیکن اس علاقے کے لوگ, جیسے جو وتیرہ تھا نا آپ کا لاہور انگلش کالج میں کہ جی فیس لی نہ لی کسی سے, اسی طرح کا بالکل نظام تھا سارے کا سارا وہاں پر بھی. تو لیکن اب یہ واصف صاحب اس کو ہیڈ کرتے تھے, تو ظاہر سی بات ہے ایک اس کے بیچ میں ایک ڈلی کیسی ہوتی تھی, اور لوگوں کے اندر ایک بڑا وقار ہوتا تھا اسکول کا. جس دن آپ نے وہ بند کیا نا, تو اس دن کافی سارے لوگ آئے کہ یہ اسکول آپ ہمیں دے دیں, یہ نام ہمیں دے دیں, ہم اس کو چلا لیتے ہیں, آپ نہیں چلانا چاہتے تو ہم ادھر بنا لیتے ہیں, ادھر کر لیتے ہیں. آپ نے کہا یہ بند ہو گیا, بس بند ہو گیا, آپ نے بنانا ہے اپنا اسکول بناؤ ہے. تو وہ نام نہیں آپ نے کسی کو دیا. تو وہ یہ واصف آئیڈیل اسکول ہے, یہ بھی آپ کا بنایا ہوا اسکول ہے. تو میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں سرکار کے اس نام کو دوبارہ میں شروع کروں, میں بھی ایک واصف آئیڈیل اسکول بناؤں آپ کے نام پر, جہاں پر وہی تعلیم جو چل رہی ہے وہ بھی دی جائے, اور ایسے بچے جو فیس نہیں بھی دے سکتے ان کو بھی آج کے دور کے مطابق جدید تعلیم دی جائے. تو یہ تو بڑی آپ کی قیمتی بات ہوا کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو جدید, تاکہ وہ رزق کما سکے, اور ان کو دین دو قدیم تاکہ وہ برباد نہ ہوں. سبحان اللہ. تو وہ دین بھی وہاں پر ہوتا تھا اور جدید تعلیم بھی ہوتی تھی. اور یہ بڑا آپ اس کے اوپر مجھے بھی کہا کرتے تھے, ہمیں گھر میں ٹی وی دیکھنے کی اجازت تھی. ہم شروع ہوتا تھا ٹیلی ویژن اس وقت میرے خیال ہے 4-5 بجے کہیں نا سپہر میں, اس وقت پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اکیلا. تو وہ 4-5 بجے پہلے وہ اس کا وہ لوگو آتا تھا پی ٹی وی کا, پھر وہ تلاوت آتی تھی, تو نعت ہوتی, پھر کارٹون چلتے تھے. تو ہم یہ لوگ دیکھا کرتے تھے, ڈرامہ بھی دیکھتے تھے. تو ہمیں اجازت تھی, کوئی ایسا گھر کے اندر نہیں تھا کہ جی بھی ٹی وی ہے تو نہیں دیکھنا, سوائے کہ جب ہمارے امتحانات ہو رہے ہیں. ان دنوں میں ٹی وی ہم سے ناراض ہو جاتا تھا اور اس کا منہ دیوار کی طرف ہو جاتا تھا. وہ ہوتا تھا نا وہ بند کرنے والا, ایسے آگے سے وہ شٹر لگا کے بند کر دیا تھا, وہ والا ٹی وی ہوا کرتا تھا. پہلے بلیک اینڈ وائٹ تھا, پھر کلر ٹیلی ویژن آ گیا تھا. تو پڑھائی کے معاملے میں آپ جو تھے نا بڑی توجہ کرتے تھے, بلکہ ہر معاملے میں ہی توجہ کرتے تھے. میں اگر کہوں کہ کون سا ایسا وقت ہے کہ سرکار بھائی صاحب کو یہ نہ پتہ ہو کہ میرے بچے کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں. صرف یہی بچے نہیں, آپ کے جتنے بھی بچے ہیں, سبحان اللہ, اب تو لاکھوں ہیں, سبحان اللہ, لاکھوں بیٹے ہیں اور لاکھوں ہی بیٹیاں ہیں آپ کی اب تو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آج بھی اسی طرح سے سب کے سب بسمیت میرے توجہ میں ہیں جیسے اس دور میں ہوا کرتے تھے. یہ میرا ماننا ہے, یہ آج بھی ماننا ہے. سبحان. اس سارے وقت کو میں توڑ کر نکل نہ سکا,
تیرے جمال کا پہرا لگا رہا ہر سو. بالکل جی. تو وہ خیال رکھتے ہیں جی, ان کے خیال کا پہرا لگا رہتا ہے جی ہر وقت. الحمدللہ اس سے بڑی بچتے ہوئی ہیں جی ہماری. اچھا, اب وہ ہال کمرہ محفل کا, اور ہال کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ آپ کا آفس. وہاں پر بیٹھ کر 86 میں جی پہلی دفعہ اخبار میں مضمون آپ کا جانا شروع ہوا, اور پہلا مضمون تھا, اس کا نام تھا محبت, اور اس جو سیریز تھی اس کا نام تھا گفتگو. اور اسی گفتگو کے ٹاپک میں ہر ہفتے جو ہے وہ ایک نیا مضمون آیا کرتا تھا. محبت, زندگی, توبہ, تقرب الہی, اور 147 مضامین ہیں جی جو اخبارات میں آئے ہیں جی. اور انہی کی پھر وہ 3 کتابیں بھی بنی, دل دریا سمندر, قطرہ قطرہ کلثم, اور حرف حرف حقیقت. یہ 3 ہیں کتابیں جو صرف آپ کے وہ مضامین ہیں جو اخبارات میں ان دنوں میں آتے رہے. اور ان اخبارات کے سے بھی کئی لوگ پھر آپ سے ملاقات کے لیے آئے, اور خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا. وہ خط بھی بڑے قیمتی تھے جی, اور ان کے جواب بھی بڑے قیمتی تھے. آپ کی وصال کے کافی عرصہ بعد میں اور ڈاکٹر مختوم صاحب ہم بیٹھے ہوئے, سوچا کہ ہم نے نا یہ خط بڑے قیمتی ہیں تو ان خطوں کو کتابی شکل میں لے کے آیا جائے. تو سرکار بڑا اس کو نا ریکارڈ رکھوایا کرتے تھے اس کا, کہ خط آیا ہے, خط کا جو جواب لکھا ہے, جواب تو بھیج دیا, جواب کی فوٹو کاپی اس خط کے ساتھ اسٹیپل کر کے ایک فائل میں رکھ دی. کیا بات. وہ فائل ایسے بنتے بنتے اتنی موٹی وہ فائل ہو گئی. ہم نے جب وہ کتاب بنانی شروع کی تو ایک ایک خط اٹھاتے جائیں, اس کو پڑھتے جائیں کہ اس کو شامل کر لیا جائے. کچھ بہت پرسنل باتیں بھی تھیں ان میں جو ہم نے پھر نہیں شائع کی. وہ ایک راز سمجھ لیں کہ وہ راز ہی رہتے ہیں, تو وہ ہم نے وہ باتیں شامل نہیں کی. لیکن جو ایسی باتیں تھیں کہ جو ایسے لگا کہ یہ بھی سوال ہیں لوگوں کے, اور یہ کسی کا سوال بھی ہو سکتا ہے, تو ان کے بھی جو جواب ہے نا یہ آنے چاہیے. گمنام ادیب کے گمنام ادیب تھا جی اس کا نام. تو گمنام ادیب جب وہ ہم نے خط نکالنے شروع کیے, ایک دو تین ایسے ہم کرتے گئے, تو ایک دم سے نا ایک اس میں سے چٹ نکلی. اس چٹ کے اوپر لکھا تھا کہ اس سے آگے خط کھولنا منع ہے. ہم نے فائل وہیں پہ بند کی, جتنے خط نکلے اس کو کتاب بنا دی ہم نے, گمنام ادیب. وہ چٹ جس دن غائب ہوگی اس دن اگلی کتاب بھی آ جائے گی, وہ والی گمنام ادیب کی. تو وہ خطوط بھی اپنی جگہ شاہکار ہیں جی. مطلب ایسے ان کے جواب ہیں, ایسی باتیں ہیں اس کے بیچ میں. معین الدین صاحب, سب سے بڑی قوت برداشت ہے, سب سے بڑا عمل صبر ہے, سب سے بڑی عبادت تسلیم و رضا ہے, اور سب سے بڑا حاصل اللہ کا فضل ہے. اللہ آپ پر مہربانی فرمائے. سبحان اللہ. دیکھیں یہ جواب ہے جی, ہیں سبحان اللہ. تو یہ بڑا قیمتی دور تھا جی جو سوال جواب والا تھا جی. اچھا, پھر وہ آپ کا جو آفس تھا وہ پھر دن میں پھر ایسے استعمال ہوتا ہے کہ وہ خط آئے ہیں, پی او باکس ہوتا تھا, پی او باکس سے خط آیا کرتے تھے, ان خطوں کو اس طرح سارٹنگ کرنی, جواب دینا. کبھی دیر ہو جاتی تھی تو آپ خط میں لکھتے تھے, معذرت کرتے تھے کہ خط کا جواب دینے میں تاخیر کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. یہ بھی آپ لکھا کرتے تھے ساتھ میں, تو خط کا جواب ضرور دیا کرتے تھے. اور پھر وہ صبح کے وقت کی ساری جو ایک تفصیل چلا کرتی, ایک جیسے نا عام گھر نہیں ہوتا جی, کہ صبح ہوئی ہے, سرکار بہت صبح اٹھ جایا کرتے تھے, فجر وقت اماں جی بھی صبح اٹھ جاتی تھی. اماں جی صبح اٹھ کے پہلے سرکار والے سب کو چائے بنا کے دیا کرتی تھی. چائے پینے کے بعد یہ کام ہوتا تھا کہ اب بچوں نے اسکول جانا ہے, تو وہ ناشتے بننے ہیں, سارا کچھ ہونا ہے, تو آپ نے ہمیں اٹھانا ہے. مجھے تو سرکار ہی اٹھایا کرتے تھے, میں اٹھتا نہیں تھا. تو مجھے کہا کرتے تھے کہ تجھے اتنی نیند کیسے آ جاتی ہے. پھر کہتے تھے اچھا تجھے نا ابھی چنتا نہیں ہے, چنتا جس دن لگے گی نا تمہیں پھر تمہاری نیند اڑے گی. تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ اب جو ہے نا وہ چنتا لگ گئی ہوئی ہے, تو اب میری بھی نیند بڑی تھوڑی سی ہو گئی, اور اس طرح کی نیند ہو گئی کہ کوئی پاس سے ایسے گزر بھی جائے نا تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. چھوڑ کر بیدار مجھ کو آپ سو جاتی ہے نیند, نیند کو بھی نیند آ جاتی ہے ہجر یار میں. ہاں, مجھے میٹرک تک آپ اسکول
چھوڑنے جاتے رہے ہیں اور اسکول سے لے کے آتے رہے. کہ اتنی مشکل ڈیوٹی ہے نا. جب میں نے اپنے بچوں کی دینی شروع کی نا تب مجھے پتہ چلا کہ یہ اتنی مصروفیت میں وہ کیسے مجھے صبح چھوڑنے بھی جاتے تھے اور واپسی پہ مجھے گھر بھی لے کے آتے تھے. درمیان میں بہت تھوڑا عرصہ ایسے رہا کہ کہیں رکشا لگوایا یا کچھ کیا, ورنہ میٹرک تک تو یہ آپ کا رہا ہے کہ جی آپ مجھے اسکول چھوڑنے جاتے تھے. پھر گوشت لینے خود چلے جاتے تھے آپ. جو علاقے کے سبزی والے, حجام, یہ سارے آپ کے معتقد ہی تھے. تو لیکن کسی پر بھی نا یہ آشکار نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون ہے. بس یہ پتا تھا یہ واجد صاحب ہیں, یہاں رہتے ہیں, اچھے آدمی ہیں یہ. لیکن یہ کون ہے, کیا مقام ہے ان کا, آپ بڑا مخفی رکھتے تھے. یہاں تک کہ جو ہمارا گلشن روی میں گھر تھا, اس گھر کو بھی جو ہے نا وہ آپ نے باہر نام نہیں لکھا ہوا تھا. تو لوگ کبھی آتے تھے نا آ کے, تو کسی دکان سے پوچھنا کہ یہاں واسف صاحب کا گھر ہے, تو انہیں بتانا ہاں جی وہ گھر ہے. ہمارے گھر میں ایک وہاں نشانی تھی کہ ہمارے گھر میں 2 سفیدے کے درخت لگے ہوئے تھے جو بہت اونچے تھے. تو یہ بھی نشانی ہوتی تھی کہ آپ وین سے اترے نا تو مشرق کی طرف آپ کو جو 2 سفیدے کے بڑے درخت نظر آئے وہ ہمارے گھر میں لگے ہیں. تو وہ سفیدے کے درخت سے بھی لوگ ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے. تو نکلتے تھے خود ہی گوشت بھی لینے کے لیے. اور وہ ہمارے ایک منان صاحب ہیں, انہوں نے ایک واقعہ سنایا. کہتے ہیں کہ وہ ایک دن مجھے سرکار نے پیسے دیے کہ یہ لو جاؤ گوشت لے کے آؤ. تو میں جب نکلنے لگا تو آپ نے مجھے کہا کہ اور تمہیں پتہ ہے اچھا گوشت کیسے ملتا ہے؟ میں کھڑا ہو گیا, میں کہا جی کیسے ملتا ہے اچھا گوشت؟ تو آپ نے فرمایا اچھا گوشت تجربے سے اور نصیب سے ملتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ تمہیں پتہ ہو کہ اچھا گوشت تو ہوتا کیا ہے, اور پھر وہ تمہارا نصیب کہ تمہیں وہ مل بھی جائے. سبحان اللہ. چھوٹی چھوٹی بات کے اندر نا ایسے خوبصورت سی ایک حکایت آ جاتی تھی ساتھ کے ساتھ. دوپہر کا کھانا ہمیشہ آپ فیملی کے ساتھ کھاتے. گھر پر ہے تو سب ہم گھر والوں نے, اماں جی نے, بچوں نے بیٹھ کے کھانا کٹھے کھانا, پھل چھل لے کے آتے تھے, پھل کھاتے تھے. اور جو آپ کا صحیح سونے کا ٹائم تھا نا جی, وہ یہ 1.5 سے 2 گھنٹے ہوتے تھے جس کو کیلولا کہتے ہیں نا, کہ دوپہر کھانے کے بعد عصر تک جو ٹائم ہے, وہ ٹائم کے اوپر جو ہے نا جی آپ آرام فرمایا کرتے. اور یہ ایسا ٹائم تھا کہ جس میں ٹیلی فون بھی بند, اور کوئی مہمان بھی آئے گا تو وہ بھی باہر, مطلب یہ بٹھا دیا انتظار کر لے, تو ملاقات کا نہیں یہ ہوتا تھا ٹائم. یہ ٹائم ہوتا تھا جس میں آپ آرام کرتے تھے. کتنا ٹائم؟ 1.5 سے 2 گھنٹہ. رات شام کو پھر وہی مہمانوں نے آنا شروع ہو جانا, اور شام جب ختم ہونی تو رات کا جب پہر شروع ہونا. تو یہاں ہمارے ہاں رات ہوتی ہے, باہر کے ملکوں میں دن شروع ہو جاتا ہے. تو وہ باہر کے لوگوں نے رات کو ٹیلی فون کرنے ہیں آپ کو, تو وہ بھی ایک شروع ہو جاتا تھا. پھر رات کے جب 2:30-3 بجتے تھے تو پھر وہ ٹائم ہوتا تھا, پھر آپ ذرا مضمون جو لکھا کرتے تھے, تحریر, یہ ان کا فیوریٹ ٹائم تھا لکھنے کا. یعنی کہ آخری پہر جس کو رات کا کہتے ہیں, گہری رات, اور وہ خاموشی ہوتا ہے. اب آپ کا ایک بڑا خوبصورت فکرہ بھی اس کے اوپر کہ شاعر صرف جاگتا ہے, باقی کام رات کرتی ہے. سبحان اللہ. تو وہ ایک تنہائی اور ایک خاموشی اس وقت ملا کرتی تھی. وہ پھر آپ کا لکھنے کا ٹائم تھا. تو اتنی دیر میں اب تھوڑی دیر بعد فجر ہو جاتی, تو آپ ایسے لیٹتے ہی تھے, تو تھوڑی دیر بعد فجر ہونی تو پھر چائے, اور پھر وہ سارا سین جو, یعنی کہ بہت ہی مختصر سوتے تھے آپ. اور یہ دوپہر کا ایک ٹائم تھا جس میں ہمیں منع تھا کہ بھئی ٹیلی فون بھی بند, اور کوئی باہر بھی آئے تو وہ یا انتظار کرے یا مغرب کے وقت تشریف لائے جائے. تو یہ مصروفیت, اتنی مصروفیت آپ کی ہوتی تھی کہ مہمانوں کا. اور اس میں جو خاص ایک مہربانی تھی کہ ہماری اماں جی جو تھی نا, وہ بڑی خدمت کی جی, انہوں نے بڑی ڈھیر ساری خدمت کی. میں نے صرف جا کے اماں جی کو اتنا ہی کہنا ہوتا تھا کہ جی اتنے کپ چائے, اتنے لوگوں کا کھانا, 3 کھانے دے دیں, 4 چائے دے دیں, 2 کھانے دے دیں, 6 چائے دے دیں. بس یہی سارا دن, ساری رات. اور آخری دنوں میں جب آپ کی طبیعت بہت زیادہ علیل تھی, تو ان دنوں میں تو پھر سائی رات لوگ ہمارے پاس رہا کرتے تھے, ڈاکٹرز بھی ہوتے تھے, اور یہ بھی. تو ساری رات, اب رات کو 2:30 بجے کہاں سے کھانا ملنا ہے,
تو اماں جی نے رات کو اگر کوئی سالن بچا ہوا ہے تو اس کا پراٹھے بنا کے دے دینے, یا اگر سالن نہیں بچا ہوا تو انڈے بنا کے دے دینے, آلو بنا کے دے دینے ہیں. تو یہ اماں جی کی خدمت کنٹینیوسلی ساتھ چلتی رہی ہے جی. اور کوئی ملازموں کی کوئی فوج تھوڑی ہوتی تھی ہمارے پاس. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا تھا کہ کوئی کپڑے دھونے والی آ گئی ہے, بس وہ ایسے ہی مجھے یاد ہے ایک دو کوئی جو مائیاں ہوتی تھی تو وہ بس کبھی آ جاتی تھی, تو باقی اماں جی سارا کام گھر کا خود ہی سنبھالتی تھی. پہلی گاڑی ہم نے خریدی تھی غالباً 85 میں, وہ تھی مزڈا 808 LEU 2371, اس کا نمبر مجھے ابھی بھی یاد ہے. تو وہ ہم نے خریدی تھی مرکزی اردو سائنس بورڈ سے, جس کے ڈائریکٹر تھے اشفاق صاحب. 25,000 روپے کی وہ گاڑی خریدی تھی جی ہم نے. 25,000 بڑے پیسے ہوتے تھے اس وقت ہی ہے. تو اس کے بعد پھر سرکار نے گاڑی خریدی تھی ہونڈا سیوک, جو ابھی بھی میرے پاس ہے. یہ گاڑی ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو وہ اس گاڑی کے ساتھ پھر آپ بڑے خوش تھے اور وہی گاڑی لے کے چلتے تھے. جس دن آپ نے گاڑی خریدی ہے آپ کو گاڑی نہیں چلانی آتی تھی. تو اس سے پہلے یعنی کہ ہوتا ہے نا جیسے کہ کسی کی گاڑی پکڑی تو ہاتھ سیدھا کر لیا, نہ. جس دن اپنی گاڑی لی ہے اس دن ہی گاڑی پہلی دفعہ آپ, وہ اشفاق صاحب نے کہا کہ لے جائیں آپ گاڑی, یہ آپ کی ہوگی گاڑی. تو آپ نے کہا مجھے تو چلانی نہیں آتی. اور آپ نے گاڑی لے لی, آپ کو گاڑی نہیں چلانی آتی. تو اشفاق صاحب ڈرائیور کے ساتھ آئے, خود ڈرائیو کر کے گھر چھوڑ کے گئے گاڑی. تو ایک پھر ادھر PNT کوارٹرز میں نا ایک ہوتے تھے, وہ ڈرائیور تھے اس کے پوسٹ آفس کے, وہ ڈرائیور تھے DG صاحب کے ڈرائیور تھے. ان کا نام تھا مہربان انکل. تو انہوں نے سرکار کو پہلی دفعہ گاڑی چلانی سکھائی شروع کی. تو میں نے بھی اپنا گاڑی کا پہلا سبق انہی سے لیا, مہربان انکل سے. تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی مجھے احتیاط کروایا کرتے تھے. تو سرکار نے تھوڑا سا گاڑی چلائی, پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ہی ہوتا تھا, وہ گاڑی چلا لیا کرتا تھا. پھر مجھے اجازت مل گئی کہ میں گاڑی چلا لیا کرتا تھا. تو اچھا, پھر یہ رات کے کھانے کے بعد ایک چھوٹا سا نا آپ کا ایک جیسے پاور نیپ ہوتی ہے نا, ویسا ایک چھوٹا سا ایک ٹور ہوا کرتا تھا آپ کا. کیا آج کوئی محفل نہیں ہے نا, تو چلو گاڑی نکالو. گاڑی نکال لی ہے, اب گاڑی چل پڑی ہے, نہیں پتہ کدھر جانا ہے. اور گھر سے نکلی گاڑی, مین روڈ پہ جیسے پہنچی ہے نا تو سرکار ایسے آنکھیں بند کر کے نا ایسے بیٹھ جاتے, خاموش. اب جو گاڑی چلا رہا ہے اس کو اطلاع نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے. اب روٹین کیسے ہوتی تھی ہماری سیٹ کے, مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید آپ تھوڑی دیر کے لیے نا آنکھیں بند کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں, لیکن ہوتے بڑے متوجہ تھے وہ. ایسے لگتا تھا کہ کسی خاص ایک وہ ایرا میں وہ چل رہے ہیں سارے نا, ایک خاص کیفیت ہوتی تھی وہ بھی اس کی بھی. تو ہم نے گاڑی جب چلانی تو ایسے چلانی کہ اشارے پہ بریک نہ لگے, اگر بریک لگ رہی ہے تو ہم لیفٹ موڑ جائیں گے. تو وہ ایک آٹو روٹ بن رہا ہوتا تھا ہمارا, وہ گاڑی خود سے چل رہی ہوتی تھی جدھر بھی جانی ہوتی تھی. تو وہ گاڑی چلتے چلتے کبھی حضرت میاں امیر پہنچ جانی, کبھی داتا صاحب پہنچ جانی, سبحان اللہ. کبھی کہیں ایسے ہم گلبرگ میں پھر رہے ہوتے تھے تو وہ کدھر آ گئے, پھر آ گئے, اچھا ادھر آ گئے, چلو پھر ادھر لے چلو. تو واپسی میں پھر آپ نے وہ 7 اپ پینی اور پھر وہاں سے بھی ہم واپس آ جاتے تھے. تو یہ ایک گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا کہہ لیں کہ ٹور سا ایک ہوتا تھا. تو اس میں پھر کئی درباروں پر اسی ٹور میں پھر حاضریاں بھی ہوئی. حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مزار پہ کئی دفعہ حاضری ہوئی, داتا صاحب کئی دفعہ حاضری ہوئی. ایک بزرگ ہیں جو ادھر باغ جناح میں ہے جن کا مزار, ان کا نام ہے حضرت ترت مراد. تو وہاں پہ سرکار بڑے شوق سے جایا کرتے تھے. وہ ایسے گاڑی چلتی, وہاں بھی گاڑی پہنچ جاتی تھی خود ہی, کہ اب روٹ ہی ایسا بن جاتا تھا آٹو. تو وہ کھولتے, اچھا ادھر آ گئے, چلو ادھر لے چلو, پھر ادھر جانا تو جا کے ادھر بیٹھتے تھے تھوڑی دیر, پھر آ جاتے. کچھ دوستی تھی آپ کی ان کے ساتھ بھی باہر. تو یہ ٹائم جو تھا نا یہ چلتا رہا. 86 میں کتاب چھپ چکی ہوئی تھی کرن کرن سورج. یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے سے فکروں کی ملفوظات جس کو کہتے ہیں, اس کی کتاب چھپ چکی ہوئی تھی. اور 86 میں پھر اس کا جو تھا نا تقریب رونمائی رکھی گئی, وہ ہوئی تھی پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں جی.
بڑی خوبصورت باوقار تقریب تھی. اس کی صدارت کرنی تھی قدرت اللہ شہاب صاحب نے, اور اس کے جو مقررین تھے اس میں اجاز بٹالوی صاحب, قدرت اللہ شہاب صاحب, حنیف رامے صاحب, بانو قدسیہ, اشفاق صاحب, ذوالفقار تابش صاحب. یہ ذوالفقار تابش صاحب نے اس کی وہ کی تھی نقابت, جس کو اینکرنگ بولتے ہیں جی, وہ انہوں نے کی تھی جی. تو تقریب سے کچھ روز پہلے ہی قدرت اللہ شہاب صاحب کا وصال ہو گیا. تو ان کی جگہ پھر ایک اور صاحب تھے, ان کا نام تھا شیخ منظور الہی. یہ سرکار کے وصال کے بعد کچھ عرصے کے لیے کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب بھی رہے ہیں. شیخ منظور الہی صاحب بہت پیارے انسان تھے جی, خوبصورت سے. انہوں نے صدارت فرمائی تھی. تو اس تقریب میں جو قدرت اللہ شہاب صاحب نے سرکار پہ جو مضمون لکھا تھا, وہ مضمون ریحانہ اورنگزیب تھی, انہوں نے پڑھا تھا وہ مضمون. اور اس تقریب کی جو ویڈیو ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہے. تھوڑی سی آواز ہے اس میں, وہ پرانے دور کی ریکارڈنگ جیسی ہوتی تھی, وہ ویڈیو کیسٹ ہوا کرتی تھی, اس کے اوپر ریکارڈنگ ہوئی ہوئی تھی. کچھ تصاویر بھی ہیں اس کی جی, اس دور کی. تو وہ تقریب ہوئی تھی جی, وہ بڑی خوبصورت تقریب اور بڑا ایلیگنٹ ماحول تھا, اور بڑی کیفیت والی وہ تقریب تھی جی. مجھے بہت اچھی طرح سے وہ تقریب ابھی بھی ایسے آنکھوں کے سامنے فریش وہ تقریب. تو وہ ایک خاص تقریب تھی جی, کرن سورج کی تقریب. تو اس یہ تقریب ایک واقعہ ہوا جی. اب میں اصل میں نا آپ کو وہ تھوڑے دور کے نا تھوڑی سی چیزیں بتا رہا ہوں. میں اگر ڈیٹیل میں جانا شروع ہوں نا تو شاید ایک سال کئی پوڈ کاسٹوں پہ مشتمل ہو. یہ جو میں آپ کو ٹینیور بتا رہا ہوں نا, اس میں جیسے سرکار کا آفس تھا نا جہاں بیٹھا کرتے تھے, اس آفس کی اپنی اتنی وارداتیں ہیں کہ میں اگر اس کے واقعات آپ کو سنانا شروع کر دوں نا تو شاید ہمیں پتہ نہیں کتنے دن بیٹھنا پڑ جائے یہاں پر. تو وہ میں کچھ اس واقعات پہلے کچھ شیئر کر چکا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی. کچھ ویڈیوز یادداشتیں کے حوالے سے میں نے بنائی ہوئی ہیں. اس میں کچھ واقعات ہیں ایسے جو اس آفس کے ہیں, دفتر. تو بڑے بڑے قیمتی لوگ وہاں پر آئے ہیں جی, بڑے مزیدار قسم کے لوگ آتے رہے ہیں. چھوٹی بہن تھی میری سعدیہ, اس کو یہاں گلے پہ نا گٹھلیاں سی بن گئی. تو جب اس کو چیک کروایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ کینسر نما کوئی چیز ہے یہ. تو گھر میں بڑا ایک دم سے پینک ہو گیا سارا کہ بہن کو کینسر ہو گیا ہے اور آپریشن ہوگا اور کیا ہوگا. چھوٹی بہن, مجھے خود بڑا ہوا کہ وہ یہ کیا ہو گیا واقعہ. تو ایک روز آپ نے مجھے دفتر سے آواز دیا کرتے تھے, میرے زور سے کاشف ایسے آواز دیتے تھے, میں جدھر بھی ہوتا تھا. اچھا مجھے یہ آپ نے کہا ہوا تھا ایک چیز کہ جہاں تمہارے کان میں آواز ہے تم نے وہیں سے جواب دینا ہے. یعنی کہ مجھے انتظار جواب کا نہ کرنا پڑے کہ تم نے آواز سنی ہے دور سے اور تم بھاگ کے آئے ہو قریب, اور قریب آ کے تم نے جی مجھے کہا ہے. جہاں پہ تمہارے کان میں آواز ہے یہ وہیں سے تم نے جی بولنا ہے, اور اتنا اونچا بولنا ہے کہ مجھے اس کی آواز ہے. تو مجھے آواز دی, میں نے وہیں سے جی کیا اور بھاگ کے میں آفس میں آیا. آفس آیا تو دیکھا ایک ملنگ بابا بیٹھا ہوا تھا آپ کے سامنے. انہیں رلی پہنی ہوئی تھی. رلی وہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک چادر ہوتی ہے وہ ٹکڑوں والی, فقیر درویش سندھ والے جو ہیں اس طرح پہنتے ہوتے وہ. اس نے ایک رلی پہنی ہوئی تھی جی. آدھا اس کا موڈا بھی نظر آ رہا تھا, کندھا جو تھا, گھٹنوں سے نیچے ٹانگیں بھی اس کی بریک بالکل بریک سا بابا, لٹیں اس کی اتنی بڑی بڑی. تو آپ نے کہا کہ وہ سعدیہ کو بلاؤ. تو میں سعدیہ کو لے کے آیا, میں سعدیہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو وہ بابا جی نے کہا کہ پتر, پنجابی بولتے تھے بابا جی, پتر تن کتنے گٹھلیاں بڑی ہیں نے. سعدیہ نے بتایا کہ بابا جی یہاں پر ہے. انہوں نے کہا اچھا پتر اتنے ہاتھ رکھ. سعدیہ نے اپنا یہاں پہ ہاتھ رکھ لیا ایسے کر کے. بابا جی نے اپنی گردن پہ یہاں پہ ہاتھ رکھا اور ایسے کر کے نا انہوں نے, چل بس ٹھیک ہے جاؤ. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے,
اور میں نے کچھ بھی ہوتا تو میں سرکار کی طرف دیکھتا تھا کہ یہ کیا ہے, تو آپ مسکرا رہے تھے. تو آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو. وہ ہم نے کو ہفتہ 10 دن بعد چیک کروایا تو گٹھلیاں بھی نہیں تھیں اور کینسر بھی نہیں تھا اور وہ کلیئر تھی. سبحان اللہ. پتہ نہیں کیسی سرجری یہ ہوئی تھی, مطلب حیرت زدہ باتیں ہوتی ہیں نا, کچھ زندگی کے کچھ ایسے انوکھے واقعات ہوتے ہیں. تو یہ واقعہ بھی ان میں سے ایک تھا کہ جو میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ یہ میں نے روحانی سرجری پتہ نہیں پہلی دفعہ دیکھی تھی, یہ کیسے ہو جاتا ہے جی یہ سارا واقعہ, کہ کسی کی دعا ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ میں دیکھتا رہا جی. اور بہت سارے اس طرح کے واقعات کہ جن کو کئی لوگوں کا اولاد, ڈاکٹر راشد لطیف ہے جی یہاں پر لاہور میں, جس نے پاکستان کا پہلا ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنایا تھا جی. اس کے پاس ایک فیملی گئی, اس نے ان کو چیک کیا, اس نے کہا جی آپ کی بیگم میں فرٹیلیٹی نہیں ہے. وہ میاں بیوی روتے دھوتے آپ کے پاس آ گئے. تو آپ نے کہا کہ ڈاکٹر کون ہوتا ہے, تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا. تو وہ ان کے ہاں بیٹا بھی ہوا, دوسرا بیٹا بھی ہوا, پھر بیٹی بھی ہوئی, اور وہ فائل بھی ان کے پاس ہے ڈاکٹر راشد لطیف کی. سبحان اللہ. تو میں نے بہت حیرت زدہ چائے کا کام کرتے تھے تو ان کو پیسے چاہیے تھے, وہ جو انہوں نے کال کی تو راتوں رات جو چائے کے ریٹ ڈبل ہو گئے, وہ پورا واقعہ. ہاں بالکل, وہ پنڈی میں تھے جی, ارشد صاحب غلہ منڈی میں ہوتے ہیں وہ, انہوں نے خود واقعہ سنایا تھا مجھے. تو انہوں نے کہا جی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی, تو میں نے واس صاحب کو فون کیا, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کس کو فون کروں. کہتے ہیں میں نے فون کیا, میں نے کہا جی پیسے چاہیے. تو آپ نے پوچھا کتنے پیسے چاہیے, انہوں نے کہا جی مجھے 5 لاکھ روپے چاہیے. اب یہ 88 میں 5 لاکھ روپے میں یہ جوہر ٹاؤن والے ایریے میں شاید آپ کو 5 کنال کے پلاٹ مل جاتے, اتنے 5 لاکھ روپے ہوتے تھے اس وقت یہ. تو آپ نے کہا کہ اچھا اور کچھ, انہوں نے کہا جی 5 لاکھ روپے. آپ نے کچھ اور چاہیے تو بتا دو مجھے. انہوں نے کہا نہیں جی 5 لاکھ روپے چاہیے. آپ نے کہا اچھا مل جائیں گے. ارشد صاحب کہتے ہیں میں انتظار کر رہا تھا کہ مجھے کسی کا فون آئے گا کہ بھئی آؤ 5 لاکھ روپے لے لو, یا کوئی بندہ آئے گا کہ واس صاحب نے بھیجا یہ 5 لاکھ روپے پکڑے. کہتے وہ سارا دن میں انتظار میں بیٹھا رہا, کوئی بندہ نہیں آیا, سو گیا میں. تو کہتے ہیں وہ صبح اٹھا تو اخبار آیا, میں نے اخبار پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ راتوں رات پتی کے, جو چائے کی پتی ہوتی ہے, پتی کے ریٹ ایک دم سے جمپ اپ کر گئے. تو کہتے ہیں میرے اسٹاک میں پڑی ہوئی تھی چائے کی پتی, تو جب میں نے ڈفرینس نکالا تو پورے 5 لاکھ روپے کا فرق نکلا, پورے 5 لاکھ روپے. کہتے ہیں میں نے فون کیا ویسے صاحب کو, تو میں نے کہا جی بہت شکریہ 5 لاکھ روپے مل گئے. تو آپ نے کہا کہ اگر کل تم مجھ سے 2 کروڑ بھی مانگتے تو میں تمہیں وہ بھی دے دیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ میں نے دیکھا کہ ان لوگوں, سرکار جیسی ہستی کے پاس یہ محتاج ہوتی ہیں چیزیں. سبحان اللہ. کیا پیسہ ہے, کیا چیزیں, یہ ید اللہ بن جاتے ہیں. اللہ ان میں سے بول رہا ہوتا ہے, یوں سمجھے آپ. اللہ, ہر کسی کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ, اللہ تمہیں صاحب دعا بنا دے. صاحب دعا. بلکہ وہ اس دن سرکار آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری امت کی فلاح کی دعا کرو, امت والا تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ تو خاص ریلیشن ہوتا ہے پھر بزرگوں کو, اولیاء اللہ پھر ایسے ہی نہیں, اللہ ان کو اپنا دوست کہتا کہ وہ کو بات ہوتی ہے, پھر ایک تعلق ہوتا ہے, وہ تعلق پھر بیان بھی ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر. اللہ تمہارا دوست ہے اور تم اللہ کے دوست ہو, اب سوچو تم کیسے دوست. اللہ ان کی دوستی تو پھر ان کی پھر کمال ہی دوستی ہوتی ہے. اور لیکن جو کچھ بھی تھا صرف مخلوق خدا کے لیے تھا. سبحان اللہ. میں ابھی پچھلے دنوں گیا ہوا تھا, یورپ گیا ہوا تھا, تو ایک ایمبیسیڈر ملے جو واس صاحب سے بہت زیادہ آشنا نہیں تھے, کہیں نام سن رکھا تھا انہوں نے. تو انہوں نے کہا جی میں بہت سارے بزرگوں کو جانتا ہوں, لیکن میں ایک چیز چیک کرنا چاہتا ہوں کہ واصف صاحب کا جب وصال ہوا ہے تو ان کی پراپرٹی کتنی تھی. میں نے کہا جی میں آپ کو ایک جواب دے دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی بات, کہ جب واصف صاحب کا وصال ہوا ہے تو میں اس وقت سوچ میں پڑ گیا تھا کہ میں پڑھائی جاری رکھوں یا میں کہیں نوکری شروع کر دوں. اللہ اکبر. تو میں نے کہا جی اب آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ درویش کے پیچھے جو اس کی اصل, وہ یہ پیسوں سے نہیں وہ کیلکولیٹ ہوتا کہ اس کے پاس پیسے کتنے ہیں. تو پیسے تو میں نے دیکھا محتاج تھے آپ کے, کہ آپ کو بندہ لے کے آ گیا پیسے اتنے سارے, آپ نے ہاتھ نہیں لگا, آپ نے کہا دراز میں رکھ دو, دراز میں, وہ آفس میں جو دراز تھا
دراز کھولا آپ نے کہا اس میں رکھ دیا. وہ بیٹھ گیا سامنے. تھوڑی دیر بعد جناب وہ باہر دروازے پہ نوک ہوا. آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے بتایا جی باہر مانگنے والا ہے. آپ نے کہا بلاؤ اس اندر. وہ بابا سے تھا, اندر آ گیا. تو آپ نے اسے کہا دراز کھولو. دراز کھولے تو پیسے. تو آپ نے کہا یہ اٹھا لو. اس نے نا بڑی احتیاط سے بیچ میں سے نا ایسے 2-3 نوٹ نکالے اس نے. آپ نے کہا تمہیں کہہ رہا ہوں سارے اٹھاؤ یہاں سے. سبحان اللہ. اور وہ ڈر کے ہاتھ میں لگائے کہ یہ تو بہت سارے پیسے ہیں. تو آپ نے کہا ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو اٹھاؤ, لے جاؤ, سارے ہیں تمہارے. سبحان اللہ. اس نے فٹافٹ پیسے اٹھائے اور بھاگنے کی کہ کوئی مجھ سے واپس ہی نہ لے جائے. اللہ اکبر. تو وہ پیسے اس نے اٹھائے تو وہ چلا گیا. اب جس نے وہ پیسے پیش کیے تھے وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو آپ نے کہا کہ تم ہمیں غریب سمجھتے ہو. اب یہ بات نہیں ہے کہ سب کے قبول نہیں ہوتے پیسے, لیکن اس کے نہیں قبول ہوئے, یہ مجھے سمجھ میں آ گئی تھی. آپ نے کہا تم مجھے غریب سمجھتے ہو. تو میں تو جانتا ہوں اس بات کو کہ آپ اگر اشارہ کرتے تھے تو پیسے کیا کئی چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں ساری کی ساری. پیسہ کیا چیز ہوتی ہے؟ طاقت اور چیز ہوتی ہے. یہ روحانی طاقت یہ پیسے سے نہیں کاؤنٹ ہوتی. وہ طاقت بالکل ہی ڈفرینٹ. میں وہ آڈیو میں سرکار کو سن رہا تھا تو وہ ہم ایسے کرتے ہیں بٹوے سے کچھ کھلے نوٹ نکالے اور دے دیے. تو حضرت آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی تو ایسا ہو کہ تم اپنا پورا بٹوا خالی کر کے کسی اور کو دے دو اور خالی جیب گھر جاؤ. چلے جاؤ, جس میں کیا کون سے کوئی آسمان سے لے کے آئے ہو, یہیں سے لیے یہیں دے کے ہی جانے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ پیسوں کی آپ کو کبھی بھی ہوس نہیں تھی جی بھائی. جب آپ موٹر سائیکل چلاتے تھے تب موٹر سائیکل چلاتے تھے. گاڑی آپ نے اس وقت لی جس دن اماں جی نے کہا کہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں, یہ 4 بچے ہیں, آپ ہیں, میں ہوں, اب ہم ایک موٹر سائیکل پہ پورے نہیں آتے. اللہ اکبر. تو اس دن کے بعد سرکار نے پھر یہ 86 میں پہلی دفعہ 85 میں پہلی دفعہ یہ گاڑی لی تھی مزدا 808. تو یہ بھی مطلب اس لیے لے لی کہ اماں جی نے کہہ دیا کہ چلو گاڑی لے لیں, تو یہ اب ضرورت بن گئی ہے. پھر یہ دور چلتا رہا جی. اب میں تھوڑا سا اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے تھوڑا سا میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. 88-89 میں طبیعت آپ کی نا علیل رہنی شروع ہو گئی تھی. ہاسپٹل کے بھی چکر لگنے شروع ہو گئے تھے. آپ کو شوگر نہیں تھی, آپ کو بلڈ پریشر تھا اور تیز رہتا تھا بلڈ پریشر. گولی بھی کھاتے تھے اور تھوڑا سا آپ کو سانس کا بھی مسئلہ تھا. تو اس کی وہ ایک گولی ہوتی تھی, برکنل اس کا نام تھا غالباً. برکنل گولی کھایا کرتے تھے سانس کے لیے. پھر بعد میں وہ جو وینٹولین کا جو اسپرے ہوتا ہے وہ بھی یوز کرتے تھے آپ. لیکن جب محفل ہو رہی ہوتی تھی, گفتگو ہو رہی ہوتی تھی, نہ اس وقت کوئی سانس کا پرابلم ہوتا تھا, نہ بلڈ پریشر ہو رہا تھا, بلکہ کبھی طبیعت محفل سے پہلے اگر خراب بھی ہوتی تھی نا تو گفتگو جب شروع ہوتی تھی تو پھر جیسے سمندر بہہ رہا ہوتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے طبیعت ان کی کتنی خراب تھی. وہ ایسے چل رہا ہوتا تھا. آپ نے کبھی سنا ہو تو وہ محفل میں آپ کو کھانسی آتی تھی, ہے نا جی, تو وہ پانی رکھتے تھے تھوڑا سا, یا وہ مشری سی کوئی ہوتی تھی اس طرح سے رکھ لیتے تھوڑی سی کہ گلا سے وہ صاف ہو جاتا تھا. تو وہ آہستہ آہستہ نا وہ بلڈ پریشر آپ کی کڈنیز کے اوپر افیکٹ کرنا شروع کر گیا ہوا تھا. تو 90 میں یہ جب 92 میں جب آخری محفل جب ہوئی ہے 24 اکتوبر کی, تو 92 میں مطلب یہ پورا سال ہاسپٹل آنا جانا, ڈاکٹروں کا آنا, رات گھر رہنا, پھر اس میں حکیم بھی آتے تھے, ایلوپیتھک بھی آتے تھے, ہومیوپیتھک بھی آتے تھے. آپ نے کسی کو ناراض نہیں کرتے تھے کہ کسی نے آگے کہنا کہ جی یہ کھا لیں, آپ نے کہا اچھا چلو کھلا دو, یہ کھلا دو. کسی نے کہنا جی اچھا یہ نہ کریں, آپ یہ کر لیں, یہ کھا لیں. پھر کسی نے کہا جی آپ پر جادو ہو گیا, تو آپ نے کہا اچھا اب اس کو کیا کریں, انہوں نے کہا جی اچھا آپ یہ پڑھا کریں. اچھا آپ پڑھنے کے, چلو کوئی بات نہیں, ٹھیک. تو ناراض نہیں ہوتے تھے آپ, جو کوئی کہہ رہا ہوتا نا اس کا دل رکھنے کے لیے بھی کر لیتے تھے. تو کیسی بات تھی خوبصورت کہ یہی تو بندہ ہی تو کمانا ہے زندگی میں, اور کمانا کیا ہے, پیسے تو کئی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, لیکن یہ جو بات ہے کہ انسان ہی کما لیا پورے کا پورا,
زندگی میں. یہ کام پھر آج تک چل رہا ہے جی, یہ والا آپ کا کام. تو 92 میں پھر آپ آخری دنوں میں, اکتوبر میں, آپ نومبر میں میو ہاسپٹل میں نا پھر داخل ہو گئے تھے. طبیعت کافی لیل ہو گئی ہوئی تھی. وہ تقریباً 1 ماہ یہاں پہ رہے آپ. میں اس وقت MBA کے فرسٹ سیمسٹر میں تھا جی. کافی بڑا وہ کمرہ تھا. اب یہ جو 1 مہینہ یہاں پہ بھی گزرا ہے نا, اس کا بھی ایک ایک دن, ایک ایک لمحہ ایک واقعہ ہے کہ کس طرح سے لوگ, کون کون سے لوگ آئے یہاں پر, یہاں پہ کیا کیا باتیں ہوتی رہی ہیں, یہاں پہ کیا وارداتیں ہوتی رہی ہیں. آپ سامنے نہیں بھی ہیں تو جو دوسرے کمرے میں بات ہو رہی ہے وہ آپ جو آئے ہیں تو سب کو اس کا جواب دیا جا رہا ہے. تو وہاں پر بھی ایک محفل بھی لگ جاتی تھی وہاں پر. تو اس وقت ڈاکٹروں کا نا ایک پورا بورڈ بنا تھا جس کو ہیڈ کر رہے تھے ڈاکٹر فیصل مسعود, انتقال فرما گئے ہوئے ہیں. کچھ 10-11 ڈاکٹروں کا تھا جی. اور اس وقت پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب تھے ان کے ساتھ. تو ان کی ہدایت کے اوپر کہ واس صاحب کے لیے جو ہے نا میڈیکل اٹینشن پوری, ایک پورا 10-11 ڈاکٹروں کا ایک وہ بنا, بورڈ بنا, اور وہ پھر آپ کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا سارے کا سارا. ایک دن پھر آپ بیٹھے تھے تو عائشہ پہ بیٹھی تھی, افضال صاحب تھے, خواجہ اسلم صاحب تھے. تو آپ نے کہا کہ لاؤ پینسل کاپی. تو آپ نے کچھ چیزیں کہا کہ یہ اس کو میری وصیت سمجھ کے لکھو. وہ وصیت کی کچھ جو باتیں ہیں وہ ایک سرکار پر ایک PhD ہوئی ہے, زاہد اختر شاہین صاحب میں بہاولپور یونیورسٹی سے, انہوں نے اس کو کیا ہوا ہے. اور اس کتاب میں وہ وصیت نامہ چھپا ہوا بھی ہے. تو اس کے اندر کیا باتیں تھیں کہ جو کیسٹس ہیں یہ مختوم کو بھیج دو, کیونکہ مختوم صاحب کو اس وقت سرکار نے ٹرانسکرپشن کا کام شروع کروا دیا تھا کہ ان کیسٹس کو ٹرانسکرپٹ کرو, ان کی کتابیں بننی ہیں. تو ابھی کتاب کوئی نہیں اس وقت بنی تھی, لیکن وہ ٹرانسکرپشنس کٹھی ہونی شروع ہو گئی تھی. تو سرکار ساتھ ساتھ اس کو کچھ ایڈٹ بھی کیا کرتے تھے جو یہ کیسٹیں اس کو بھیج دو. بینک اکاؤنٹ جو ہے یہ کاشف کے نام ٹرانسفر کر دو. اور جو گلشن روی والا گھر ہے یہ اس کو فوری طور پر ڈسپوز آف کر دیا جائے. جوہر ٹاؤن والا جہاں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ گھر, یہ گھر کی بنیاد بھی سرکار نے رکھی تھی اور یہ کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہوئی تھی جس کی. تو یعنی کہ یہ طے تھا کہ یہاں پہ شروع ہونا ہے. اور یہ بہت بڑا ایک ہال ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے, یہ بھی آدھا ہے ہال جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سے ڈبل ہے, اس کے بھی میں نے پارٹیشن کی ہوئی ہے. تو یہاں پہ محفل ہونی تھی, یہ ادھر سرکار کا آفس بننا تھا, اور ہم نے اوپر والے پورشن میں رہنا تھا, اور نیچے والا پورشن سرکار کے پورے سسٹم کے لیے اسی طرح سے ڈیزائن ہوا جیسے آپ چاہتے تھے کہ یہاں پہ محفل ہو, یہاں پہ یہ ہو, ایسے. تو یہ اس وقت کنسٹرکشن اس کی تقریباً گرے اسٹرکچر کے قریب قریب ہی مکمل ہوا ہوا تھا. تو آپ نے کہا کہ جو جوہر ٹاؤن والا گھر ہے یہ بھی کاشف کے نام کر دو, اور گلشن روی والا جو گھر ہے یہ فوری طور پر ڈسپوز آف کر دو. ایک تو ہوتا نا سیل کرو, سیل کا لفظ نہیں تھا, لفظ تھا ڈسپوز آف کر دو. اچھا, میں جب یہ سن رہا تھا نہیں سارے باتیں, تو مجھے ایک دم سے فیل ہوا کہ یہ تو آپ نے تیاری کر لی ہے جانے کی. تو میں نا ایسے سن ہو گیا ایک دم سے بالکل. اور وہ کافی بڑا کمرہ تھا جی وہ ہاسپٹل کا. تو میں نے گھبرا کے نا ایسے باہر کی طرف دوڑ لگا دی, دروازے کی طرف ایسے. میں ایسے بھاگ کے گیا باہر نا, تو دروازے کے بعد جیسے پہنچا نا تو مجھے زور سے اپنے آواز کاشف. میں رکا کہ اس حصار سے نکلا میں باہر, بلائے ادھر, اور بھاگنا نہیں ہے, سنبھالنا ہے. ہائے ہائے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. پھر مجھے اکیلے بلائے, کہتے ہیں تم سنبھال لو گے؟ میں کہ نہیں, میں نہیں سنبھال سکتا. اللہ, اور نہیں تم سنبھال لو گے, میں آپ کہتے ہیں تو میں کر لوں گا. تو اس وقت تیاری یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے, اب ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ جی اب آپ کا جو فردر علاج ہے وہ UK ہونا ہے, لنڈن میں. جی لنڈن میں تھا کراؤن ویل ہاسپٹل, اور اس کے لیے
پہلے مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک لیٹر آیا تھا پرائم منسٹر کی طرف سے کہ واصف صاحب کے علاج کے لیے 42 لاکھ روپیز مختص کیے گئے ہیں کہ جو واصف صاحب کے وہاں پہ علاج معالجے کے لیے رکھے جائیں گے. اس کی تیاری کی گئی. آپ لنڈن تشریف لے کے گئے. 1 ماہ آپ وہاں پہ رہے ہیں. بہت مشکل ٹائم تھا میرے لیے بھی وہ سارا. اور جب کبھی آپ وہاں سے مجھے فون کرتے تھے میں انتظار کرتا تھا, کیونکہ میں تو فون نہیں کر سکتا تھا, موبائل شوبائل والا نہیں تھا نظام اتنا زیادہ. نئے کو آئے تھے اس وہ اتنا بڑا وہ پاکٹل شاکٹل والا فون. لیکن وہ ہاسپٹل تھا, میرے پاس ہاسپٹل میں کا نمبر بھی نہیں تھا, تو آپ مجھ خود فون کیا کرتے تھے. تو جب کبھی فون کرنا تو میں پوچھتا تھا کہ ابو کیسی طبیعت ہے آپ کی, تو کہتے ہیں ہاں تکلیف ہے بہت مجھے یہاں پہ. تو وہاں پر آپ کا نا وہ ڈائلیسس شروع ہو چکا ہوا تھا. مجھے ابھی نہیں پتا کہ ڈائلیسس میں تکلیف ہوتی ہے شاید, میرا خیال ہے وہ پورا ایک بلڈ کا سرکٹ چلتا ہے, صاف ہوتا ہے. کہتے ہیں تکلیف ہوتی ہے مجھے یہاں پہ. وہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی آپ کے جو وائٹل سائنز ہیں جی وہ اجازت نہیں دے رہے کہ آپ سفر کر سکتے ہیں. تو آپ نے سیکنڈ ڈے ڈاکٹر کو بلایا کہ آج چیک کرو. ڈاکٹر نے چیک کیا تو اس نے کہا جی آپ کے وائٹل سائنز تو سارے ٹھیک ہو گئے, آپ ٹریول کر سکتے ہیں. تو وہ پھر سفر کا ارادہ ہوا, آپ تشریف لائے. تو ایئرپورٹ پہ جب میں نے, کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے, میں نے بھی ریسیو کیا, بہنیں بھی گئی ہوئی تھی ساتھ میں. بالکل سوکھ کے کانٹا ہو چکے ہوئے تھے, بس ایسے کپڑے ہی تھے جو جسم بالکل کمزور ہو چکا ہوا تھا, ساری صحت تباہ ہو چکی ہوئی تھی آپ کی. گھر آئے, وہاں سے جب نکلے ایئرپورٹ سے, گلشن والے گھر میں پہنچے ہیں تو اندر نہیں گئے. وہ کہتے ہیں نہیں ادھر نہیں, مجھے دوسرے گھر لے چلو. تو یہاں جوہر ٹاؤن والے گھر میں آ گئے, اور یہ جہاں پر میں بیٹھا ہوں یہیں پر ہی آپ کی چرپائی بچھائی گئی اور آپ اس کے اوپر بیٹھے. اور سخت سردیوں کے دن تھے, یہ بات ہے جی 16 دسمبر کی, 16 دسمبر کی جی. 16 دسمبر کو جناب پھر ہم گھر چلے گئے جی. یہاں پہلے آپ بیٹھے رہے, اور عائشہ آپا نے کمبل دینے کی کوشش کی, تو آپ نے کہا کہ نہیں کمبل نہیں چاہیے. تو سنگل شرٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, سخت سردیاں, اور یہ گھر گرے اسٹرکچر بالکل سارے کا سارا. تو آگ جلائی گئی یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کو تھوڑی تسلی ہو, آپ گھنٹہ 1-2 بیٹھے یہاں پہ. اس کے بعد کہا چلے. پھر ہم یہاں سے گھر گئے. تو گھر آپ نے کچھ ٹائم فیملی کے ساتھ گزارا, پھر کچھ ٹائم آپ نے اپنے جتنے تھے آپ کے چاہنے والے ان کے ساتھ گزارا. نیکسٹ ڈے جو تھے آپ پھر شیخ زاید ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے. اچھا, میں بھی انہی دنوں میں شیخ زاید میں ایڈمٹ تھا, اور میں نے سرکار کو بتایا ہوا نہیں تھا. میرا تھا ہرنیے کا آپریشن تھا, اور وہ بھی ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ جی اب ضروری ہو گیا کہ اب آپ ہرنیے کا آپریشن کروا لیں. تو میں اوپر والے فلور پہ ایڈمٹ تھا, سرکار نیچے والے فلور پہ ایڈمٹ تھے. وہ جو ٹائم تھا نا جی, وہ جو 24 گھنٹے پھر وہاں پہ ہمارے گزرے جی. تو شام میں سارے احباب کھڑے ہوئے, تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا شعر ہے, محبت کرنے والے. تو افضال صاحب نے پڑھا کہ جی محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں, لیکن ہم نہ ہوں گے. تو آپ نے فرمایا ہم تو ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ ہیں اب آج بھی ہیں, آج بھی ہیں, بالکل ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ. ان کا تصرف آج بھی محسوس ہوتا ہے. پھر رات کا ٹائم آیا, تو رات کے ٹائم پہ مجھے موقع ملا اکیلے بیٹھنے کا, اور میں نے چھپایا ہوا اپنی طرف سے کہ جی صبح میرا آپریشن ہے. تو میں نے نہیں بتایا ہوا کہ میں ایڈمٹ ہوں اوپر والے پورشن میں, تو صبح میرا بھی آپریشن ہے, تو آپ بھی ادھر نیچے ہیں. تو مجھے اکیلے میں بٹھا کے نا پھر آپ نے میرا ایسے ہاتھ پکڑ لیا. میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہتے ہیں کہ مجھے وہ سناؤ,
ایک آپ کی غزل ہے, نظم ہے, کیا ہے, کون کسی کا اس دنیا میں کس نے پریت نبھائی, اپنی ذات میں گم ہیں سارے, کیا پربت کیا رائی, کالا سورج دیکھ کے کالی رات نے لی انگڑائی, اپنی راہ میں حائل ہو گئی آنکھوں کی بینائی, پتے ٹوٹ گئے ڈالی سے یہ کیسی رتائی, پتے ٹوٹ گئے ڈالی سے یہ کیسی رتائی, مالا کے من کے بکھرے ہیں دے گئے یار جدائی, ایک چہرے میں لاکھوں چہرے ہر چہرہ ہر جائی, جھوٹا میلا انت اکیلا جھوٹی پیت لگائی, سانس کی یاری کاٹ رہی ہے صدیوں کی پہنائی, ہستی کے بحروب میں واصف موت سندیسہ لائی. اللہ اکبر. یہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے سنی ساری مجھ سے, اور اس کے بعد آپ نے میرے ہاتھ پہ بوسہ دیا, میں نے آپ کے ہاتھ پہ بوسہ دیا, اور پھر آپ نے فرمایا کہ چلو شاباش ٹھیک ہے اب تم جاؤ. تو میں نکلا, اپنے کمرے میں چلا گیا, وارڈ میں ایڈمٹ تھا میں. صبح شروع ہوئی تو میں نے پوچھا کہ طبیعت کیسی, انہوں نے کہا ہاں طبیعت ان کی بہتر ہے. تو دوپہر سے پہلے مجھے وہ آپریشن تھیٹر میں لے گئے ہوئے تھے, اور وہ سیڈیشن مجھے بے ہوش کر دیا گیا, اور میرا وہ آپریشن ہوا. تو جس وقت میرا وہ آپریشن ہو رہا تھا تو عصر کا وقت تھا جی, تو عصر کے وقت سرکار کا پھر وصال ہو گیا. اور مجھے نہیں ہے پتہ, میں تو ظاہری طور پر تھا ہی نہیں یہاں پر. رات کے کسی پہر میں میری آنکھ کھلی درد سے, تو میں نے پوچھا کہ ابو کی طبیعت کیسی ہے, تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو میں پھر سو گیا. ساری رات مجھے وہ انجیکشن بھی پین کلرز لگتے رہے. تو صبح میں اٹھا تو میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا جی طبیعت کیسی ہے, انہوں نے کہا ہاں طبیعت ٹھیک ہے. مجھے کوئی بتائے نہ بات کوئی. تو میں نے کہا اخبار آج کا کہاں ہے, مجھے آج کا اخبار دے دو. تو انہوں نے کہا جی آج کا اخبار نہیں آیا. میں نے کہا نہ عید نہ شب رات, آج کا اخبار کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ سارے اخبارات آپ کی خبر سے بھرے ہوئے تھے. تو دوپہر کے وقت میرے کزن ہیں خالد بھائی, وہ اور ایک اور کزن میرے تشریف لائے, اور انہوں نے مجھے پھر آ کے بتایا کہ کل سپہر میں سرکار کا وصال ہو گیا. تو وہ انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد جنازہ ہے, تو ایمبولینس کا بندوبست کیا ہے, تو آپ نے جنازے پہ جانا ہے. مجھے نہیں یاد کہ میں اپنے اس بیڈ سے کیسے گیا ہوں ایمبولینس میں, مجھے ہوش بھی نہیں تھا. میری جب آنکھ کھلی ہے تو میں میانی صاحب قبرستان کی جنازگاہ میں تھا. تو آپریشن بالکل ابھی گیلا ہی تھا میرا, تو سرکار کا جنازہ آیا ہوا تھا وہاں پر. آپ کا چہرہ مبارک میں نے دیکھا, پھر میں بے ہوش ہو گیا, پھر مجھے ہوش نہیں رہی. پھر میری دوبارہ آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا. تدفین آپ کی جہاں اب ہیں آپ, وہ جگہ پہ تدفین ہو گئی ہوئی تھی. میں جگہ کا بھی نہیں مجھے پتا تھا کہاں تدفین ہوئی ہے. تو اب میرا دل کرے کہ میں فوری طور پہ ہاسپٹل سے نکلوں. پھر مجھے رہ کے خیال ہے کہ امی اور بہنوں کے پاس کون ہے, ان کی کون دیکھ ریکھ کر رہا ہوگا اس وقت. بہرحال وہ ایک دن بعد مجھے چھٹی ملی. اس دن کل تھے سرکار کے,
تو میں سیدھا پھر قبرستان گیا. تو وہ قبر باہر سے کافی نیچے وہ جگہ تھی جی. مجھے بڑی مشکل سے کسی کا سہارا لے کے نیچے جانا پڑا. میں گیا وہاں پر اور رو ہی سکتا تھا میں, اور کیا کر سکتا تھا. دل کھول کے رویا. تو مجھے وہاں پہ ایسے محسوس ہوا کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ یہاں رو لو, گھر جا کے نہ رونا. اللہ اکبر. تو وہاں سے جب میں گھر پہنچا تو اماں جی بھی مجھے ملی, 2 بہنیں مجھے ملی. تو تیسری بہن میری بالکل نہ, مجھے اماں جی نے کہا کہ جب سے سرکار کا وصال ہوا ہے یہ روئی. مجھے اماں جی نے کہا کہ یہ نا روئی نہیں ہے. تو جب وہ مجھے ملی تو پھر وہ گلے لگ کے خوب روئی. میں نہیں رویا جی ان کے سامنے. پھر سرکار کا اگلے دن کل ہوا جی, اور وہ اس پر پھر میری دستار بندی کی گئی کہ میں اب اس گھر کا بڑا ہوں. کافی بہت دنیا آئی ہوئی تھی جی. بس پھر اس کے بعد ایک اور زندگی پھر شروع ہو گئی, اور وہ زندگی آج تک کنیکٹڈ ہے ہماری. ہمارا ہر لمحہ, ہر دن اسی یاد میں گزرتا ہے. شاید زندگی کا یہی میرا سب سے بڑا خزانہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہرحال پھر اس کے بعد کہانی پھر سب کے سامنے ہی ہے. پھر سرکار کا پھر مزار بننا شروع ہوا, کتابوں پہ کام ہونے شروع ہوئے. تو پھر سب کے سامنے پھر باتیں آنی بھی شروع ہو گئی, لوگ بھی بڑھتے گئے. اور وہ جو کچھ 100 تک بات تھی پہلے کہیں, آج وہ لاکھوں کروڑوں میں وہ بات ہے. بس ان کی یاد ہے, اور یہی خزانہ میرے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ آپ کی یاد ہے. باتیں تو آپ پہ کرنے لگیں تو ہم کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. ہم ختم ہو جائیں گے, باتیں نہیں ختم ہوں گی. آپ کی یاد چلتی رہے گی. پھر کبھی کو موقع بنا تو انشاءاللہ پھر آپ سے انشاءاللہ مزید انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ.